السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر 1 ہے مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسس کا. اصل میں لیکچر 1 نہیں ہے, آپ کے کافی سارے لیکچرز ہو چکے ہیں, لیکن مینیجریل انالیسس کا آپ کا آج کا پہلا لیکچر ہے. اور آج کا لیکچر ایفیکٹولی ایک اورینٹیشن سیشن ہے, ایک روڈ میپ, ایک ڈائریکشن آپ کو دینی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم میں میں بھی شامل ہوں. اپنے لیے میں ہم کا ورڈ نہیں یوز کرتا, کچھ لوگ اپنے لیے بھی کرتے ہیں نا, لیکن ہم سے مراد ہے ہم سب نے کیا کرنا ہے مل کر کے, تاکہ ہم یہ پیپر پاس کر لیں. ٹھیک ہو گئی بات. آج کی تاریخ یاد رکھیے گا کیونکہ میں بھولنے نہیں دوں گا. 1 اکتوبر 2022. یہ جب لاسٹ ڈے بھی ہوگا تو میں آپ سے ریکال کرواؤں گا کہ ہم نے جو اس ڈے پہ, کیونکہ آج ہیں وعدوں کے دن, میری طرف سے وعدے, کمٹمنٹس, جو کہ ہم پھر لک بیک کریں گے کہ بھائی وہ اس میں سے کتنے. یہ پریزنٹیشن ایک دفعہ دوبارہ چلائیں گے اینڈ میں اور دیکھیں گے کہ کتنے پورے ہوئے. ویریئنس انالیسز نہیں ہوتا, یہ تو بجٹ ہے نا. ایکچوئل کیا ہوتا ہے, کاسٹ اکاؤنٹنگ, وہ جو ایزی سا پیپر ہے. کانسیپچول اپروچ ٹو پاس. اچھا, سی اے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اور جو ڈفرینٹ ہے آپ کے پچھلی کوالیفیکیشنز کے حساب سے, اسپیشلی جو ہمارا لوکل روٹ ہے میٹریکولیشن اور ایف ایس سی والا, اس کے حساب سے جو ایک سب سے بڑا ڈفرینس آتا ہے, جس کو لوگ شاید سی اے مشکل جو کہتے ہیں نا, اس کے مشکل ہونے کا اگر شاید آپ میرے سے ریزن پوچھیں نا, تو وہ شاید سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری جو 12 ایئرز ایجوکیشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ ہے اور سی اے ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ ہے. میرا ذاتی رائے میں یہ فرق ہے جس کی وجہ سے سی اے مشکل لگتا ہے یا سی اے کے پاسنگ ریٹس لو ہیں. وہ جو چینج ہوتا ہے نا, اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, سمجھ جاتے ہیں تو اس کو فالو نہیں کرتے وہ سم ہاؤ. کیونکہ دیکھیں, ایک آپ نے 12 ایئرز کی ایجوکیشن کی ہے, اس میں مطلب ٹوٹلی اسٹوڈنٹ کا قصور بھی نہیں ہوتا. آپ نے اس کو پہلے 12 سال ایک رٹافیکیشن پہ ٹرین کیا. اچھا, پھر انٹرسٹنگلی اس میں کچھ پڑھانے والوں کا بھی کریڈٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ خود بھی اسی اسٹریم سے آئے ہیں. تو بجائے یہ کہ وہ آپ کو ٹیون کرتے کانسیپچول اپروچ پہ, انہوں نے بھی آگے رٹے لگوانا شروع کر دیے. تو میرا اللہ کا شکر ہے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ او اے لیول کا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ ود یو, مجھے بالکل بھی سی اے یا اے سی سی اے میں کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں لگی. وہ اپروچ ایگزیکٹلی الائنڈ ہے جو ادھر ایک اپروچ ہے کانسیپٹ بیس اسٹڈی. تو یہ شارٹ کٹ کے لیے تو لوگ شاید آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ جی رٹے کی طرف چلے جائیں, یہ والے 4 پوائنٹس یاد کر لیں گے, چھاپ دیں گے, کام ہو جائے گا. اور شاید کسی حد تک پیپرز پاس کرنے میں کیف لیول تک کے مدد بھی مل جائے. ویسے گروپ بی میں مشکل ہے لیکن شاید مدد بھی مل جائے. سر لیکن آپ نے نا 2-3 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ آپ کا آگے جو سی اے کی پڑھائی میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک مزے کی بات کیا ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ایز اٹ از ریئل ورلڈ میں اپلائی بھی ہوتے ہیں. یہ جو آپ آئی ایف آر ایس پڑھ رہی ہیں, لال کتابیں دیکھی ہوئی ہیں نا, ایز میرے ہر وقت ڈیسک پہ ہوتی ہیں. مطلب ہر وقت ان کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی سچویشن آ رہی ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ, بلو بکس ہر وقت میرے ڈیسک پہ ہوتی ہیں. کمپنی لا ہر وقت ڈیسک پہ ہوتا ہے, کیونکہ ٹیکسیشن لا ہر وقت ڈیسک پہ. کیونکہ ہر وقت ان کو ریفر کرنا ہے, اپلائی کرنا. مطلب جو آپ پڑھ رہے ہیں, تو جتنا اچھا پڑھا ہوا ہوگا نا, اتنا ایک تو آپ کو ادھر اپلائی کرنے میں مدد ملے گی. دوسری چیز سر یہ ہے, آگے آپ نے کرنا ہے فرم میں جب انٹرویو ہوتا ہے, آپ نے پیپر کسی طرح تھرو کر بھی لیا, جو انٹرویور ہے نا وہ پک کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی شارٹ کٹ روٹ سے ہے یا, اور آپ کو آئیڈیا شاید ہوگا کہ فرم میں انٹری اوور ٹائم کتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. اس کے کچھ انکنٹرولیبل ریزنز بھی ہیں, لیکن اس میں کنٹرولیبل ریزنز میں جو ایک بڑا ریزن سامنے آیا ہے نا وہ یہ, اور اس میں میں بالکل بھی نہیں گھبراؤں گا یہ کہنے سے کہ اس میں جو اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مارکیٹ کی نبض سمجھ لی. جس طرح کوئی بھی انڈسٹری ہوتی ہے نا, تو آپ نے بیسیکلی کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کسٹمر کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی بالکل نا کسٹمر اورینٹیڈ اپروچ سے لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں آسانی, اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں شارٹ کٹس,
اچھا میں بھی بہت شارٹ کٹس اور آسانیاں آپ کے لیے کریٹ کروں گا, بٹ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کانسیپچوئل اپروچ, کیونکہ مارکیٹ میں بھی تو رہنا ہے نا, تو دونوں میں ایک بیلنس آپ کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بیبی سٹنگ اور جو شارٹ کٹس میں آپ کو سکھاؤں گا شاید ہی کوئی مارکیٹ میں سکھا رہا ہو, تو آپ کہیں یہ تو خود سکھا رہا ہے وہ چیزیں, لیکن along side the conceptual approach, کہ کانسیپٹ بھی بلڈ ہو, کہ آپ کہیں پر جب بیٹھیں نا تو پتہ ہو کہ بھائی اس نے بزنس اسٹڈیز مینیجریل انالیسس کا کوئی کورس پڑھا ہوا ہے, مطلب اس کو یہ اس نے صرف پیپر نہیں پاس کیا. کلاس آپ نے یہی سارے سبجیکٹس سی فیپ لیول پہ جا کے پڑھنی ہیں. تو اگر ادھر ایک فرم بیس نہیں ہوگی تو یہ سوچنا کہ میں وہاں جا کر بیس بنا لوں گا. سر ابھی آپ کیا ہیں, ایف ٹی ایس مطلب فل ٹائم اسٹوڈنٹس, آپ کی زندگی میں ایزیوم کیا جاتا ہے, ایزیوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ازمپشن تو غلط ہی ہے, لیکن ویسے ایزیوم یہی کیا جاتا ہے جب آپ کو ٹیگ لگائے. لیکن جب آپ فرم میں جائیں گے تو آپ یقین کریں آپ باقاعدہ ایک نوکری کر رہے ہوں گے, بلکہ عام نوکری سے مشکل نوکری کر رہے ہوں گے. اور وہ ٹھیک ہے, مطلب آپ اس سے وہ ایک ریفائنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے پاس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کانسیپٹس جو آپ کے پاس تو سی فیپ کا جو اپنا کورس ہے وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ کہیں کہ نہیں وہ جو میری بیس خراب ہوئی ہے, وہ جو میری جڑیں مری ہوئی ہیں کیونکہ میں نے اس ٹائم شارٹ کٹس یوز کیے تھے, وہ فلاں کے شارٹ نوٹس پڑھ لیے تھے, یاد کر لیے تھے, اور سم ہاؤ وہ پیپر میں کلک ہو گئے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, آئی کیپ بھی ان ٹرینڈس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ آئی کیپ ڈزنٹ لائک دس شارٹ کٹ اپروچ, کیونکہ سی اے واز نیور مینٹ ٹو بی لائک دیٹ. آئی تھنک دا ٹیچرز, all of us including me, I think we made it like that کہ شاید ہم نے اس میں جو ایک ریس تھی نا ٹیچرز کے درمیان بھی کہ کون زیادہ بڑا حلوائی ہے, حلوہ بنانا, مطلب وہ ٹیچرز تو شاید رہے ہی نہیں نا, تو وہ زیادہ جو آسانی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے نا اس کے بھی کچھ ریپرکشنز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں, وہ ان سے ہم نے بچنا ہے. تو میرا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا سیشن کانسیپچوئل اپروچ پہ, کیونکہ کانسیپچوئل اپروچ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے, چھوڑ دیں چلیں گے باقی ساری باتیں تو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو کیا تکلیف ہے, ان کو چھوڑ بھی دیں. پیپر میں نا آپ کو 3 پیپر دے رہے ہوں گے, کچھ لوگ شاید 4 پیپر دے رہے ہوں گے. سر اتنا زیادہ یاد کیا ہوا آپ سمجھتے ہیں ریٹین ہو جائے گا؟ وہ جو آخری ابھی آپ لوگ تازہ گزار کے دیے ہیں نا اپنے کیف کے پیپر, حالات تو آپ لوگ تو پھر درد آشنا ہے. وہ کسی نے پوچھا نا سی اے کیسا ہے یا سی اے کیوں اتنا مشکل کہتے ہیں, تو ایک شعر میں نے پڑھا تھا, وہ میں نے اسے سنایا کہ یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے تیرے روبرو نہیں گزرا, یہ اور بات ہے تیرے روبرو نہیں گزرا, میں جس عذاب سے گزرا ہوں تو نہیں گزرا. آپ لوگ تازہ ایگزامز کی فیز سے ہو کے آئے, میں نے کہا ویسے یاد دلا دوں. تو نہیں یاد, مطلب ایک عام انسان نہیں اتنا کانٹینٹ رٹافائی کر سکتا. ہاں کانسیپٹ بنا ہوگا نا تو وہ یاد رہ جائے گا. اور میں کانسیپٹ سر ایک طریقے سے بناتا ہی نہیں, میں اس کی اتنی ملٹیپل ڈائمینشنز ٹچ کرتا ہوں نا کہ کسی کو ایک طریقے سے یاد ہو جائے گا یا سمجھ آ جائے گا, کسی کو دوسرے طریقے سے, کسی کو تیسرے طریقے سے, کیونکہ میری جو آڈینس ہے وہ سارے ایک طریقے سے نہیں لرن کر سکتے. تو میں ڈفرینٹ اپروچز یوز کر کے ایک ہی کانسیپٹ کو جب ایکسپلین کروں گا تو اس سے میری پوری آڈینس کور ہو جائے گی. میرے ریکارڈڈ والے اسٹوڈنٹس بھی کور ہو جائیں گے جن سے انٹریکشن ریلیٹیولی کم ہوتا ہے, تاکہ ایک اچھی یونیفارم ایسی اپروچ ہو کہ, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم چیزوں کو نا یہاں پر اسپیشلی میں نے یہ سی اے کی فیلڈ میں دیکھا ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ جنرلائز کر دیتے ہیں, ون سائز فٹس آل اپروچ. ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہاں تک ڈفرینٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نا یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ان کے کانوں میں جا رہے نا, ان کو یہاں سے یاد ہوں گی بہتر چیزیں,
ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہوگا, فار ایگزامپل میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ, مجھے کوئی جتنا مرضی بتاتا رہے, اسی لیے ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد میں نے کلاسز لینا چھوڑ دی تھیں. مجھے کوئی جتنا مرضی کچھ بتاتا رہے نا اس طرح کلاس روم انسٹرکشن میں, دیٹ وازنٹ ہیلپنگ می. میں خود جو پڑھتا تھا نا, خود پڑھ کے خود ریسرچ کر کے, وہ مجھے مدد دیتا تھا. تو کچھ لوگ اپنی آنکھ سے, کچھ لوگوں کی بک جو ہے اس کے اوپر آپ نوٹنگز دیکھتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات بتاؤں, میں نوٹ کیا ہوتا تھا, کیوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ میرے دماغ میں نا پکچر میموری میں فکس ہو گئی ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں کا لرننگ اپروچ, لرننگ اسٹائل فرق ہے. I am Mohammad Bilal Qureshi. By profession, I am a chartered accountant. I am an ICAP member as well as a fellow member of ACCA. Inshallah ta'ala ICAP ka bhi fellow member next year ho jaunga main. I am teaching audit and business strategy courses for the last 10 years. This is my 10th year actually. اور میں نے آئی کیپ اور اے سی سی اے دونوں ہی اس میں دونوں مطلب کوالیفیکیشنز میں یہ کورسز پڑھا رہا ہوں. سی اے میں کیف 6 کا مینیجریل انالیسس پڑھا رہا ہوں, کیف 8 آڈٹ اینڈ ایشورنس پڑھا رہا ہوں, اور سی فیپ 6 جو آڈٹ ایشورنس اینڈ ریلیٹڈ سروسز, آڈٹ کا ایڈوانس پیپر وہ پڑھا رہا ہوں. پروبیبلی جب آپ لوگ پہنچیں گے تو میں شاید ایس پی ایم بھی پڑھا رہا ہوں گا جو سی فیپ 3 ہے, اور میں شاید ایم ایس اے 1 اور ایم ایس اے 2 بھی پڑھا رہا ہوں گا. پلانز ہیں, باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. سو ایک بڑا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس ہے, مطلب میرا ایکسپیرینس اور میری اس وجہ سے ٹیچنگ میتھڈالوجی شاید آپ کو تھوڑی سی فرق لگے گی, تھوڑی سی تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, کافی زیادہ فرق لگے گی ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل ٹیچرس, لیکن ایٹ دا اینڈ میرے خیال میں جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ بہتر ہوں گے. سر آج کا سیشن میں ہمارا فوکس کیا ہے؟ آج کا سیشن شاید کچھ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اورینٹیشن سیشن از سم تھنگ جس کا کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں شاید سارے سیشن میں آپ کی جتنی بھی کلاسز ہونی ہیں نا, یہ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہے, کیونکہ یہاں سے جو آپ کے لرننگ اور ٹیک اویز ہیں نا وہ آپ کو آگے پورے جو اپنا کورس کور کرنے میں نا مدد دیں گے. اس میں ٹرینرز 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا, 4 چیزیں ہم کور کریں گے. ایک تو میرا پروفائل, دوسرا کی ایشوز, مسئلے مسائل, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نو کہ اگلے 4-5 مہینوں میں واٹ آر دا ایشوز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس. اگر ان ایڈوانس چیزوں کا پتہ لگ جائے تو آئی تھنک پھر آپ اس کو ذرا ریئیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اپنی اس کو اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں. اور مسئلے مسائل سمجھنے کے بعد وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے لک ایٹ دا پلان آف اٹیک, دیٹ از دا اسٹریٹجی دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز ان دا نیکسٹ فیو منتھس ٹو انشاءاللہ تعالیٰ پاس دی ایگزام. سبجیکٹ اینڈ ایگزام گریڈ اوور ویو, یہ ایک رسم ہے, یہ پوری کریں گے. اچھا, پروفائل میں نے آپ کو بتا تو دی ہے کہ آئی ایم اے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور پروفائل شیئر کرنے کا جو پرنسپل آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایکسپوجر ہو جائے کہ سی اے کتنی پریکٹیکل کوالیفیکیشن ہے, کہ ان مائی لمیٹیڈ 12 years آف ایکسپیرینس جو فرم میں, انڈسٹری میں اور ایز اے ریگولیٹر جو میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا, اس میں نے یہ بہت سے سبجیکٹس جو ہم پڑھ رہے ہوتی ہیں وہ اپلائی کرنے کا بھی الحمدللہ چانس ملا. میری پروفیشنل جرنی سٹارٹ ہوئی تھی اے ایف فرگسن اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وچ از اے ممبر فرم آف دا PwC نیٹورک, اور یہاں پر میں ایشورنس اور بزنس ایڈوائزری سروسز کے ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا. اور یہ جو ایشورنس کا ورڈ ہے, اگر آپ کو کیف 8 کے پرچے کا ٹائٹل پتہ ہے, آڈٹ اینڈ ایشورنس, تو بیسیکلی جو پڑھا رہے ہیں اس کو ایئرز اپلائی کرتے رہے. اس کے بعد سر آئی موو ٹو فرینچ ملٹی نیشنل گروپ NG, جدھر میں بیسیکلی آپ کے بزنس کنٹرول اور کارپوریٹ کمپلائنس میں کام کر رہا تھا. بزنس کنٹرول میں کیا چیزیں آتی ہیں, IFRS رپورٹنگ, یہ جو آپ لوگ FR1 FR2 میں رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ IFRS رپورٹنگ میں نے کی. نہ صرف لوکل رپورٹنگ بلکہ گروپ رپورٹنگ بھی, مطلب وی ور اے سبسڈری اینڈ وی ور رپورٹنگ آر نمبرز ٹو دا ہولڈنگ کمپنی. تو وہاں پر انوالومنٹ رہی. پھر اس کمپنی میں ہوتے ہوئے بجٹس پریپیئر کرنے میں اور فور کاسٹنگ کی بڑی ایک ہیوی ایکسرسائز ہوتی ہے آرگنائزیشن میں,
وہاں پر انوالومنٹ رہی. بزنس اسٹریٹجی اور بزنس انالیسز میں انوالومنٹ رہی, جو کہ بیسیکلی آئی تھنک آپ کے سلیبس سے بالکل مینیجریل انالیسز کے سلیبس سے یہ والا پارٹ تو بڑا ڈائریکٹلی الائنڈ ہے. کارپوریٹ کمپلائنس مجھے اصل میں جو لاء کا سبجیکٹ ہے وہ شاید اکاؤنٹنگ سے زیادہ پسند تھا, اور اس ٹائم میں سمجھا نہیں, مجھے کسی نے سجیسٹ بھی کیا تھا اے لیول میں کہ آپ لاء کی فیلڈ پرسو کریں, تو سمجھ نہیں نہ آتی ہے, تو بس پھر اس فیلڈ میں آ گئے اکاؤنٹنگ میں. لیکن آف کورس لیٹر ان دا ایئرز آئی ریئلائزڈ کہ آئی تھنک ہی واز رائٹ, کہ مجھے میرا ایک لائرلی ایپٹیچیوڈ بھی تھا, اور مجھے مطلب کارپوریٹ والی جو سائڈ ہے وہ پسند تھی. تو میں نے جب کمپنی جوائن کی تھی تو میرا پرنسپل رول یہ تھا, اگر میری جاب ڈسکرپشن دیکھی جائے, لیکن جب شوق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ خود ان ہوتا ہے چیزوں میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا تو ادھر بہت انٹرسٹ ہے, تو پھر یہ والا ایریا بھی ایڈ آن ہو گیا, اینڈ آئی مسٹ سے آئی تھرلی انجوائڈ اٹ, کیونکہ اس میں جو آرگنائزیشن کی گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو رسک مینجمنٹ مطلب بزنس میں کیا رسکس اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرنے, اور ایتھکس اینڈ الائڈ میٹرز, ایتھیکل ایشوز, جو ایتھیکل ڈیلیماز جو بزنس میں آ رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کل کو یہ مینیجریل انالیسز میں کس طرح سے ہیلپ کرے گا. خیر یہ چیز مجھے ہیلپ کی جو اے سی سی اے میں بھی, میں مینیجریل انالیسز تو اٹس جسٹ اے بیبی پیپر, اے سی سی اے میں اس کے بہت بڑے بڑے پیپرز ہیں, تو وہاں پر بھی یہ ایکسپیرینس, اور آپ کے یہ مینیجریل انالیسز سے یہ والا جو پارٹ ہے نا, یہ والا پارٹ اور جو یہ والا پارٹ ہے وہ تو ڈائریکٹلی الائنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہی بیسیکلی آپ کا کورس کانٹینٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا رسک مینجمنٹ کا بھی ایک ایریا میں آپ کو کور کرواؤں گا. اینڈ کرنٹلی آئی ایم امپلائڈ ایٹ دا آڈٹ اوورسائٹ بورڈ آف پاکستان, ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ. آڈٹ اوورسائٹ بورڈ, have you heard of the word SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan? یہ کیا ہے؟ یہ ریگولیٹر ہے کمپنیز کا. Audit Oversight Board is the independent regulator of the auditors. They audit the auditors. ٹھیک ہے, کہ کیا آڈیٹرز نے جو آڈٹ کیا کیا وہ آئزہ کمپلائنٹ تھا, کیا وہ اسٹینڈرڈس کے مطابق تھا, کیا وہ اچھی کوالٹی کا آڈٹ تھا یا نہیں. اچھی کوالٹی کا آڈٹ کیا ہوگا؟ جو اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوا ہو. فیر, تو یہ ایز اے ریگولیٹری رول, اینڈ آئی ایم الحمد للہ تھرلی انجوائنگ دا رول. اچیومنٹس, اچھا اچیومنٹس میں بھی اگین میں نے سوری آئی ریپیٹ فار سم آف یو جنہوں نے پہلے یہ کلاس لی ہوئی ہے. اچیومنٹس کا مقصد نمبر 1 آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, نمبر 2 یہ بتانا ہے دیٹ یو آر سٹنگ ان دی بیسٹ آف دی بیسٹ کلاس. آئی کین گیو یو گارنٹی تو نہیں میں دے سکتا, بٹ آئی کین گیو یو اے ویری ہائی لیول آف ایشورنس, آئی کین گیو یو اے ریزنیبل ایشورنس ایز دے کال اٹ, کہ جو کوالٹی آپ کو ادھر ملے گی شاید اس سے بہتر نہ ملے اکراس پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے کچھ ریزنس, کیونکہ اس پروفائل کے لوگ کم آئے ٹیچنگ میں. الحمدللہ مجھے کچھ نیچرل ایڈوانٹیجز آئی مسٹ سے تھے, جس کی وجہ سے مجھے ایگزام پیپر سیٹرز کی نا جو سائیکی ہے, آئی ہیڈ اے کمانڈ اوور اٹ. I did not gain command جب میں نے teaching start کی. I think I had a command, and there are people who actually told me about it کہ he had a command جب یہ پڑھ بھی رہا تھا. تو وہ اگر آپ کو سائیکی سمجھ آ جائے نا پیپر سیٹر کی, پیپر چیکر کی, تو آئی تھنک آپ تو اس کی تو ساری ایفرٹس ہی اس کے مطابق ہوں گی. میں خود پڑھ رہا ہوتا تھا, میں ایک لائن فالتو نہیں پڑھتا تھا جو سلیبس میں نہ ہو. فائدہ نہیں ہے نا, لیکن جو سلیبس ہوتا تھا نا اس کو کھنگال دیتا تھا, اس کو اچھے طریقے سے ان سائڈ آؤٹ کور کرتا تھا. آئی ایم امنگس دوز فیو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جنہوں نے سی اے, اے سی سی اے, اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے, فرسٹ اٹیمپٹ میں اور ریکارڈ ٹائم میں پاس کیا. کوئی سنگل ایگزام بھی میرا فیل نہیں ہوا, اور
جو ریکارڈ ٹائم کی بات ہے اس میں یہ میں نے اے سی سی اے کے سارے ایگزامس 2 ایئرس میں، اس کے بعد سی اے کے جو ماڈیول ای ایف اس ٹائم ہوتا تھا سارے ایگزامس 1 سال میں کمپلیٹ کیے تھے، تو ٹوٹل 3 ایئرس میں آئی پاسڈ آل دا ایگزامس. اور انفیکٹ اس ٹائم پر جب ہم سی اے کر رہے تھے تو ایک پروویژن ایگزسٹ کرتی تھی کہ جس نے ایگزامز فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیے نا سی اے کے، اس کے آرٹیکلس 6 مہینے سے ڈسکاؤنٹ ہو جائیں گے. تو میں نے آپ فرم جو جب جوائن کرتے ہیں تو ایز اے بیچ جوائن کرتے ہیں، مطلب 15-20 لوگ 30 لوگ اکٹھے جوائن کرتے ہیں. تو بیسیکلی جس بیچ کے ساتھ میرے آرٹیکل سٹارٹ ہوئے تھے، میرے آرٹیکلس ختم اپنے سے ایک بیچ سینئر والوں کے ساتھ ہوئے تھے، کیونکہ آئی پاس دا ایگزامز ارلی. تو یہ ایک اس ٹائم پر ایڈوانٹیج ہوتا تھا، اب آئی تھنک یہ ریموو ہو گیا. I also got a gold medal in the subject of corporate laws. اچھا اس میں سی اے فائنلز لیول میں ایک سبجیکٹ ہے، شاید آپ کو آئیڈیا ہو، corporate laws and practices CFAP 2 I believe. تو اس میں I got a gold medal. اچھا یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ nothing is impossible. میں بیسیکلی اے سی سی اے کی اسٹریم سے آیا تھا، اچھے وقتوں کی بات ہے، کیف تک ایگزیمپٹ ہوتا تھا. جب میں فرم میں آیا تو ایوری ون واز لائک اے سی سی اے والے لا نہیں پاس کر سکتے. ویسے بھی ایک تو سی اے والوں میں نا ایک وہ جو سریا ہوتا ہے وہ عجیب سا ہی ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا نہیں بھائی اے سی سی اے والوں سے تو لا نہیں پاس ہوتا. اور اچھا تھا بھی کافی ہیوی، ویسے ایسی بات نہیں ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. میں نے کہا کہ بس اپنی طرف سے ٹرائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے. انفیکٹ جب میں نے فرم جوائن کی تو میں نے آئی کیپ کرنا بھی نہیں تھا، میرا پلان تھا آئی سی اے ڈبلیو کا، لیکن آئی سی اے ڈبلیو کے آرٹیکلز نہیں، وہ جو ٹریننگ ہے وہ نہیں ملتی تھی. اور پلس فرم میں اتنا زیادہ رجحان تھا سی اے کا، اور پلس فرم میں کافی رجحان تھا پڑھائی کا بھی، اور بڑی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ تھی. تو اچھا ہوتا ہے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بھی. تو وہ ہر وقت ناکنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہوگا، اے سی سی اے والے نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ پھر یہاں تک رک جائیں نا، نہیں اصل میں بھگو کے نا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ سارے یہ جو سینئرز ہیں یہ سب اے سی سی اے والے ہیں، 4 اٹیمپٹس دے چکے ہیں، نہیں ہو سکا. اچھا میں نے اپنی توجہ کا سارا مرکز اسی کو بنا دیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے جب اس کا سلیبس دیکھا نا، میں نے کہا یہ ایک ہی دفعہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا سارے سبجیکٹس ایک طرف، اس پہ فوکس کرو. آئی تھنک اللہ تعالیٰ کا آئی مسٹ سے کہ خصوصی احسان ہے، خصوصی کرم ہے. کچھ چیزیں دیر مینٹ ٹو ہیپن دیٹ وے. میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت چیمپئن تھا لا میں، بٹ آئی تھنک دا لاسٹ ڈے بفور دا ایگزام somehow I literally knew what's going to come up in the exam. یہ ایک میری میں کہوں گا کہ ایک میریکولس چیز تھی زندگی میں. محنت میں نے بہت کی تھی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا سر دھڑ کی بازی لگا دینا. آئی تھنک وہ محنت ہی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن آئی تھنک جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی اس ٹائم ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. ایک ایریا تھا اس میں 25 ڈیفینیشنز تھیں، میں نے خیر وہ ساری یاد کی ہوئی تھی. میرا ایک بیچ میٹ نے میرے سے پوچھا کہ یار یہ 25 پیپر سے ایک دن پہلے کہ بھائی یہ 25 ڈیفینیشنز ہیں کوئی نہیں کی ہوئی. میں نے ایک ڈیفینیشن پہ ہاتھ رکھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کنیکٹڈ پرسن. میں نے کہا یہ کنیکٹڈ پرسن کی ڈیفینیشن نا کل 8 مارکس کی آئے گی. 8 ہی پوائنٹس تھے اس کے اندر، یقین کریں 8 مارکس کی آئے گی. اینڈ اچھا اس کی پیپر کی کیونکہ اس ٹائم پر پیپر کا اسٹرکچر بڑا ڈیفیکلٹ اس حوالے سے تھا. اٹ واز اے لاٹ بیسڈ آن میمورائزیشن، وہ بہت زیادہ ریکال کروانا تھا کیونکہ اوپن بک نہیں تھا. تو اس سے پچھلے دن پیپر میرا کون سا تھا؟ لا سے پہلے فائنینشیل رپورٹنگ. مطلب اے لیول سے لے کر سی اے فائنلز تک فائنینشیل رپورٹنگ کا پیپر دے کر، اور اس کے بعد کی کیفیت میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. بڑی گندی فیلنگ ہوتی ہے. اٹ از اے ویری ویئرڈ ایگزام. اور سی اے کا تو خیر آپ کو پتہ ہے پھر ایک نیکسٹ لیول ہے. تو آف کورس آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا ہوا ہوگا پیپر.
چھوٹ بھی جاتا ہے اتنا پیپر. خیر میں نے کہا یہ دوبارہ نہیں دینا پیپر. 4 بجے دوپہر شام کے شروع ہوا تھا ریوائز کرنا, کیونکہ ریویژن کے بغیر بھی یہ تھا. اچھا یہ بھی سنا ہوا تھا, تھے بڑے اچھے فرگسونینز, انہوں نے کہا بھائی ریویژن کے بغیر نہیں یہ پرچہ پاس ہونا. دوپہر کو شام کو 4 بجے شروع ہوا, اگلی صبح مطلب جس دن پیپر ہے 6 بج گئے, ریویژن پوری نہیں ہو رہی, اور اس میں بھی سلیکٹیو ریویژن کر رہا تھا. پھر میں نے کہا اچھا اس پیپر میں کیوں جاگا, عام طور پر میں اسٹرکٹلی اگینسٹ ہوں. میں نے کہا یہ اب ریکال ہی کرنا ہے, تو اس میں تو زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ریوائز کیا ہوا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے کی بھی ایفرٹ تھی, یہ بھی تھا, تو وہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ لائک دیٹ. تو کہنے سے مراد ہے کہ جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ میرا زندگی کا حاصل ہے, آپ کو اس کا سونر اور لیٹر ریوارڈ ملتا ہے. یہ میں نے صرف پڑھائی میں نہیں, یہ میں نے پروفیشنل لائف میں بھی دیکھا. سم ٹائمز آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ اس دفعہ میری پروموشن ہو جانی چاہیے تھی, بٹ یو نیور نو واٹ اللہ ہیز پلانڈ فار یو. تو آپ کو کبھی بھی وہ کچھ ایسے ایکسپیرینسز پروفیشنل لائف میں بھی ہوئے کہ پھر جب نہیں ایکسپیکٹڈ تھی تب ہوئی, اور ایسے ہوئے کہ سال میں 2 دفعہ ہو گئی. تو وہ ایک نظام نا دنیا کا ہے, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی فیئرنیس ہے نا وہ, اور اللہ تعالیٰ کی بلکہ رحمت میں کہوں گا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی انصاف نہ مانگیں, کیونکہ انصاف تو پھر ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم فضل کرے. تو وہ چیز آپ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں نے سی اے کے جو فائنل سٹیج ایگزامس تھے اس کو اوور آل بھی ٹاپ کیا تھا. اس کے علاوہ ایڈوانسڈ آڈٹ اینڈ ایشورنس اور بزنس انالیسس کے ایگزام میں میری نیشن وائڈ پوزیشن تھی. بزنس انالیسس کا ایگزام تقریباً وہی ہے جو مینیجریل. بزنس انالیسس کا ایگزام کا کنٹینٹ بہت زیادہ تھا, اس کا کچھ پورشن مینیجریل انالیسس میں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی 5 ادر سرٹیفکیٹس اینڈ ڈسٹنکشنس تھے. اس کو بتانے کا مقصد اگر آپ سمجھ رہے ہیں مارکیٹنگ ہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں ویسے, لیکن یقین کریں مارکیٹنگ نہیں ہے. پرپز یہ ہے کہ آپ کو یہ گائیڈ کیا جا سکے کہ دس از ویری مچ ڈویبل. مطلب آپ اس سے اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس سے زیادہ اچیو کریں, آپ اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر اچیو کریں. اینڈ یو کین آل ڈو دس with the right mindset, with the right approach. یہ اس دور میں ہوا نا جب یہ موبائل فون اور یہ چیزیں اتنی پیک پر نہیں تھیں. اب پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے, to be honest with you. اچھا جی دیکھتے ہیں ایشوز میں there's this quote from the writer of Harry Potter, understanding is the first step to acceptance and only with acceptance can there be recovery. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو ایگزیکٹ ایشوز کا پتہ نہیں ہوگا آپ صحیح اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. آپ ایک کوئی بندہ ایک ایگزام فیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا پچھلی دفعہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھا تھا, اس دفعہ میں 2 گھنٹے پڑھوں گا. تو ٹو بی آنیسٹ دیٹ ازنٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ You need to exactly pinpoint what went wrong. کیا غلطی ہوئی تھی, کیا مسئلہ ہوا تھا, اور اس کے حساب سے اپنی اپروچ ڈیزائن کرنا ہے. لاسٹ سیشن میں کئی اسٹوڈنٹس جو نہ صرف میرے سبجیکٹ میں بلکہ اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں جو پاس نہیں کر پائے, تو I actually offered them a diagnostic session. میں نے ان کے ساتھ ڈائگنوسٹک سیشنز رن کیے تھے جس میں نے ان سے ڈسکس کیا, میں نے ان سے کچھ کویسچنس کیے کہ بھئی آپ نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, تاکہ ایگزیکٹلی پتہ لگے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کہا ہم نے پاس پیپر سارے کیے ہوئے تھے. تو پک کیا ہوا جی, ان کی اینڈ کے ٹائم پہ لاسٹ منتھ کی ریویژن کا مسئلہ ہوا تھا. بات تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر ایک کا ریزن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹ ریزن کیا ہے. اچھا چیلنجز ان پریپریشن, آف کورس کیونکہ ہم مسئلے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں جو چیلنجز ان پریپریشن ہیں وہ جو آپ کو نیکسٹ فیو منتھس میں آنے والے ہیں, اس میں مینٹل ہیلتھ. یو مسٹ بی ونڈرنگ کہ وائی ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ.
آف کورس آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دس سبجیکٹ. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے ایکچولی, اور بہت بار اس کو لکھا اور بہت بار ڈیلیٹ کیا. بٹ دین آئی ہیڈ, میری ایک عادت ہے, میں جب بھی سیشن کلوز آؤٹ ہوتا ہے نا, تو آئی ٹیک فیڈ بیک فرام مائی اسٹوڈنٹس, آنیسٹ فیڈ بیک, کہ جی کھل کے بتائیں کہ کیا ایشوز تھے. تھرو آؤٹ دا سیشن بھی لیتا رہتا ہوں فیڈ بیک, تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے نا جو پڑھ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن تو لازماً لیتا ہوں. اور الحمد للہ ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ بتاتے ہیں, کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اچھی چیزیں بھی بتاؤ. اچھا, اچھی چیزوں کا فائدہ کیا؟ ایک تو تعریف سن کے خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا فائدہ ہے کہ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کرتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کرتی ہیں. اور مجھے یقین کریں اسٹوڈنٹس نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں جو میں نارمل کورس میں کر رہا تھا. آئی ڈنٹ نو کہ اچھا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی بڑی بات ہوتی ہے. تو فیڈ بیک سے اس طرح ہیلپ ملتی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے لاسٹ سیشن میں کہا کہ یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. میں اس میں آپ کو صرف ایک یہ چیز کہوں گا, دا ورلڈ دیٹ وی لیونگ ان, اور جو دا ٹائمز دیٹ وی آر لیونگ ان, آئی مسٹ سے دے آر ڈیفیکلٹ ٹائمز. اور آئی تھنک ہر وقت ہی مشکل رہا ہے, صرف نیچر آف ایشوز جو ہیں وہ چینج ہوتا رہا ہے. بٹ آئی تھنک دس فیز, دا ٹائمز دیٹ وی آر کرنٹلی لیونگ ان, دے آر انڈیڈ ڈیفیکلٹ. تو مینٹل ہیلتھ ایشوز نیچرل ہیں. دے کوڈ بی ڈیو ٹو, فار ایگزامپل کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, کوئی ایموشنل ایشوز ہو سکتی ہیں, کوئی فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں. اس کا اسکوپ بہت براڈ ہے. میں اس کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہوتی تو آپ اپنی یہ جو ہم پڑھائی کر رہی ہیں, یو کی ناٹ گیو یور بیسٹ. اگر میں کسی دن اپسیٹ ہوں نا, آپ دیکھ بھی لیں گے, بلکہ اگر میں کسی دن پریشان ہوں ایز اے ٹیچر, حالانکہ ویسے ٹیچر کے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا, اور وی پریٹینڈ کہ جی سب اچھا ہے, کیونکہ ہمیں ایک ڈیلیور کرنا ہے نا کانسیپٹ, تو ہماری انرجی لیول اچھا ہونا اور ہمارے سے کچھ وائبس جانے ہیں, تو وی ٹرائی ٹو میک شیور کہ اس طرح کا کوئی میسج نہ جائے. لیکن پھر بھی کہیں نہ آپ کو تھوڑا سا فیلنگ آ جائے گی کہ یار آج وہ بات نہیں تھی جو 1 اکتوبر کو تھی. خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن ایک فیلنگ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں شاید مینٹلی نہ ڈرینڈ تھا. میرا انرجی لیول, جو دکھ کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ آپ کا انرجی لیول کو ڈرین کرتی ہے. تو آپ کا فوکس, آپ کی کانسنٹریشن, وہ سب کچھ امپیکٹ ہوتا ہے. تو سر اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چیز ہمیشہ بولتا ہوں, ان دا کلاس آئی ایم یور ٹیچر. لیکن اگر اف یو کی ناٹ, سم ٹائمز یو ہیو سم پیپل جو کہ یو ہیو اے ہیئرنگ ایئر, یو کین ٹاک ٹو دیم. بٹ اف یو ڈونٹ فائنڈ اینی ون, I am ready to lend you a hearing ear. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن I am a very good listener. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے, مجھے یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ I am a very good listener. میں اچھا concentration level ہے میرا, اور میں دوسروں کو سن سکتا ہوں. تو you can always say out یا vent out کہ آپ what you're going through, and I will see if I can provide you a constructive advice جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکے. لیکن یہ بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. تو ان کیس آئی وڈ فیل کہ نہیں یہ کیس ذرا زیادہ سیریس ہے, تو آئی وڈ بی ریفرنگ اٹ ٹو سم ون ایلس جو کہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ مجھے میٹر کرتی ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ مجھے اس لیے میٹر کرتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ایگزام کے رزلٹ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. رزلٹ انزائٹی, سوری میں بھی ایک, میرے اندر بھی گندی عادت ہے, میں بھی بہت پیپرز جو دیے ہوتے ہیں آپ نے وہ یاد کراتا ہوں, تو آپ نے اگنور کرنا ہے. لیکن ویسے رزلٹ انزائٹی, اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے خیال, ساتھ ساتھ یہ بھی اس ٹائم آپ نا 2 کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے نا تھوڑا سا فوکس یہ کرنا ہے کہ جو کلاس کا ٹائم ہے نا, اس میں although یہ کہنا بہت آسان ہے, تھیوریٹیکلی بڑا اچھا لگتا ہے, نہیں جی کلاس کے ٹائم میں آپ نہ سوچیں, اس کے بعد آپ سوچیں, مطلب آپ مشین نہیں ہیں. بٹ دین آئی وڈ اسٹل سے بی اے مشین, بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ یہ جو یہاں پر سیکھ رہے ہیں, کیونکہ سر میں وہ ان ٹیچرز میں سے نہیں ہوں جو
کورس پہلے 3 مہینوں میں 25% کورس کرواتے ہیں اور آخری مہینے میں 75% کرواتے ہیں. میرا ایک لیکچر سیشن سے پہلے پلانڈ ہے. مجھے پتہ ہے میں نے 10ویں لیکچر میں آپ کو کیا کروانا ہے. تو میرا تو کورس ایک لاجیکل سیکوینس میں اور ایک لاجیکل سپیڈ سے چلے گا کہ بھائی ہر مہینے میں آپ کو اتنا کانٹینٹ کور کروانا ہے کہ وہ ایک 25% سلیبس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. انفیکٹ میری ٹیچنگ اسٹریٹجی میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہ بھی ہے, میں جو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں نا وہ پہلے کروا دیتا ہوں. وہ پہلے کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, پھر تھرو آؤٹ دی سیشن نا ادر ایریاز کو کرواتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ وہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان کی پریکٹس, تاکہ وہ بھول نہ سکیں. تو اس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. سیٹنگ پرائرٹیز انکلوڈنگ سوشل میڈیا ویری امپورٹنٹ, ویری کنٹمپریری ایشو ان دا سینس یہ بھی بہت اسٹوڈنٹس کو پرابلمٹک ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا ایزمپشن ہے کہ آپ لوگ فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن کتنی ان ریزنیبل ایزمپشن ہے. نہیں سوری, یہ تو فیکٹ تو ٹھیک ہے آپ لوگ فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن یہ ایزیوم کر لینا کہ آپ کی زندگی کا مرکز ٹوٹلی اسٹڈیز ہی ہے, یہ تو انتہائی ان ریزنیبل ایزمپشن ہے. وہ شاعر نے تو کہا تھا اور بھی غم ہیں, بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, تو میں محبت کو ریپلیس کر دیتا ہوں. شاعر تو وہ زندہ نہیں ہے, یا زندہ ہیں؟ نہیں ہے. تو چلیں میں اس کو چینج تھوڑا سا کر دیتا ہوں, اور بھی غم ہیں. کچھ سالوں تک میں یہ شعر یوں ہی پڑھتا رہا, اور بھی غم ہیں پڑھائی کے سوا. لیٹلی 1-2 سیشنز میں مجھے ریئلائز ہوا یہ بھی غلط ہے. اور ہی غم ہیں, بھی اور ہی کا فرق سمجھتے ہیں نا, اور ہی غم ہیں پڑھائی کے سوا, مطلب پڑھائی تو غم ہی نہیں رہا, ایسا بھی ہو گیا. اچھا اس میں یقین کریں آپ کی یو آر ناٹ ٹوٹلی ریسپانسبل فار دیٹ. The way things have been evolving, the way things have been changing, یہ اس کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے تھوڑا سا محتاط ہونا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک فوکسڈ اپروچ سے چلتے ہیں نا تو یہ 3-4 سال ہیں بیسیکلی جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ویسے تو آپ یہ بات کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ میٹرک کر لیں پھر زندگی گلزار ہے, ایف ایس سی کر لیں پھر آسانی ہے, پھر آپ سی اے میں آ گئے. اب میں نے ایک نئی بات آپ کو کر دی کہ 3-4 سال. لیکن ویسے آنیسٹلی یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, جو یہ پڑھائی والا ٹائم تھا نا, آئی پرسنلی فیل دس واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. باقی ٹائمز جو باقی اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ ہر فیز میں لائف کی کرے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. تو آپ اس میں نا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بالکل کٹ آف ہو جانا ہے, وہ بھی افیکٹو نہیں ہے. لیکن وہ جس طرح مذہب میں ہے نا اعتدال, میانہ روی, ایک بیلنسڈ اپروچ, وہ آپ کو ادھر بڑا ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. سوشل میڈیا مجھے بھی کوئی طریقہ بتائیے گا اس سے بچنے کا. آپ لوگ بھی بچیں, جس حد تک ہو سکے اس کو کم کریں, اس کا یوز. اس کو میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, آپ کہیں گے پاگل ہے یہ. اگر میں کہہ دوں نا کہ جی سوشل میڈیا آپ یوز ہی نہ کیا کریں, بات وہ کرنی ہے جو کی جا سکے. گولز وہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں جو ریئلسٹک ہوں. ہم نا اصل میں یہ بھی ہوتے ہیں, ویسے بھی ابھی تو سیشن کا سٹارٹ ہے نا, یہ بس اس سیشن تو دیکھیں آگ لگانی ہے, تو وہ پھر وہ آگ گولز کو لگ جاتی ہے. تو اس لیے گولز تھوڑے سے بیلنس رکھنے ہیں. اور آپ سوشل میڈیا کے لیے ون وے دیٹ آئی وڈ سجیسٹ از, جو بھی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں اپنے ڈے میں نا اس کو ڈیفائن کر لیں کہ فار ایگزامپل آپ نے ان ٹائمز میں سپوز دن میں 3 گھنٹے اگر استعمال کرنا ہے تو صبح دوپہر شام کا 1 گھنٹہ آپ مختص کر لیں اس کے لیے. اسکوپ آف اسٹڈیز ٹو لمیٹیڈ ورسز ان لمیٹیڈ, یہ پرابلم پہلے نہیں ہوتا تھا, اب ہے. اس میں جو ٹو لمیٹیڈ, اسکوپ آف اسٹڈیز ٹو لمیٹیڈ سے مراد کوئی سمجھا سکتا ہے؟
اسکوپ آف اسٹڈیز ٹو لمیٹڈ کا ایگزیکٹلی جو سر نے بتایا یہی مطلب ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ٹاپک کے نا یہ 6 سوال کر لینا. آپ نے کہا یہ خود نالائق ہے, اس کو ضرورت ہوگی 6 سوال کرنے کی, میں تو 1 سوال بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس نے کروا بھی دیا کلاس میں 1 سوال. پھر میں تو پھر حد کر دیتا ہوں نا, میں تو ہاتھ جوڑنے پہ آ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں چلو کیا یاد کر, آپ لوگ کہتے ہیں چلو کیا یاد کرے گا, اس میں نے آپ نے نہیں کرنا تھا, وہ جو ہاتھ جڑے دیکھے تو کہا چلو 1 سوال کر لیتے ہیں. کتنے سوال کہے تھے میں نے؟ ڈفرنس کیا ہے سر؟ میں نے وہ 6 سوال نا بڑا سوچ کے چوز کیے ہوتے ہیں, بڑا ریسرچ کر کے. اس کے بیک اینڈ پہ جو ایفرٹ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو تو وہ بیک اینڈ والی ایفرٹ گنوانا بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے. اسلام آباد میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے وہ اس کو سیل نہیں کرتے, ہم بس پڑھا دیتے ہیں. تو 6 سوال میں سے 1 سوال آپ نے کیا, میں نے وہ چوز کیے تھے کہ جو یہ 6 سوال کر لے گا نا, وہ پیپر کا ان 6 سوالوں میں کچھ ڈفرینٹ فلیورز, کچھ ڈفرینٹ اینگلز ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو سکوپ ہے نا وہ مجھے ڈیسائیڈ, اس کے علاوہ آپ بے شک کچھ نہ کریں. میں نے کیونکہ میں کس ایزمپشن پہ پڑھا رہا ہوں, میں اس ایزمپشن پہ پڑھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھنا, میں اس ایزمپشن پہ پڑھا رہا ہوں. تو کم از کم اور اس کو بھی میں ریزنیبل کر رہا ہوں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 سوال 20 سوال 6 سوال. تو وہ آپ نے میری بات لازماً ماننی ہے. اچھا ایک یہ کیٹیگری ہے, یہ کہتے ہیں لوگ اس لیے میں نے انکلوڈ کی ہے, میرا نہیں خیال. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ اسٹوڈنٹس اپنا اسکوپ ان لمیٹڈ بھی کر دیتے ہیں. صبح بلال کی کلاسز, دوپہر میں یوٹیوب پہ بھی تو فری لیکچرز بھی تو اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد ریویژن نوٹس تو مل گئے ہیں بلال کے, لیکن اور کسی کے بھی نوٹس دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو شارٹ نوٹس ہیں, شارٹ نوٹس بھی تو سی اے کو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سی اے کو آسان بنا رہے ہیں, چاہے 10 باتیں اس پڑھاتے ہوئے کھا جائیں اور 5 باتیں غلط پڑھا دیں, تو آسان تو بن گیا نا. تو وہ نام تو آپ کو پتہ ہے ہم نہیں لیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان لمیٹیڈ جو سکوپ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کھچڑی پکانا. ویسے تو کھچڑی بڑے مزے کی ہوتی ہے, لیکن یہ والی جو کھچڑی ہوتی ہے نا, یہ ستیہ ناش کر دیتی ہے. دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اگر آپ نے بربادی کرنی ہے نا تو ڈو دس. میرے سے پڑھنے سارا ریسورسز اور سب کچھ آپ کو ملے گا اس کلاس میں, اور ٹاپ کلاس کمپائل فارم میں ملے گا سر, کمپائل فارم میں, بک فارم میں. تھوڑی سی دیر میں ابھی یہ آ رہا ہے. ہاں نہیں آپ سمجھ رہے تھے یہ اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, ہم بھی تھوڑا بتائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ریٹیننگ کانسیپٹس ریٹین کرنا آف کورس ایک چیلنج کے طور پہ آتا ہے. اس کو میں ایم ایف اے میں کس طرح سے ایڈریس کرتا ہوں, آڈٹ بھی میں پڑھا رہا ہوں, آڈٹ میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں. لیں, اور آڈٹ میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں, اور ایم ایف اے میں شکریہ, ایم ایف اے میں طریقہ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ایم ایف اے میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک کانسیپٹ پڑھا دیا نا, اس کے کویسچنز اینڈ تک کرواتا رہوں گا, جو اسپیشلی جو فریکوینٹلی ٹیسٹڈ ایریاز ہیں. اور پلس میں آپ کو نا فار ایگزامپل جو ہم نے اکتوبر میں کانٹینٹ کور کیا ہے, سارا نہیں, اس میں سے کچھ ایریاز میں آپ کو کہوں گا نومبر میں نا یہ والے ایریاز ریوائز کر کے آئیں, ذرا ان کو ریکیپ کرتے ہیں. دسمبر میں جاؤں گا تو اکتوبر نومبر کے جو کچھ ایریاز ہیں ان کو ریکیپ کرواؤں گا. تو کچھ میں ریوائز کرواتا رہوں گا آپ کو بار بار, کچھ تھوڑا بہت مطلب جب آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو آپ لوگ بھی کریں گے. اور میں آپ کو گائیڈ, اس کے اوپر آپ کو کمپریہنسو گائیڈنس ملے گی. ہاسٹل لائف, دیٹ از آلسو اے چیلنج. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو پرسو کر رہے ہوتے ہیں اس کوالیفیکیشن کو, وہ ہاسٹلائٹس ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہاسٹل لائف سم ٹائمز بہت زیادہ چیلنجز پوز کر رہی ہوتی ہے. سو اس میں کہتا ہوں کہ اگر تو ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں, فار انسٹنس اگر ہاسٹل بالکل بھی آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ اسٹڈی کی نہیں پرووائڈ کر رہا, تو آئی تھنک یو شوڈ چینج اٹ. وہاں پر اگر آپ کو کچھ ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے تو انلیس کہ امپاسبل ہو, آئی وڈ سے ڈو دیٹ, بیکاز دیٹ از این انویسٹمنٹ. وہ آپ کے 6 مہینے سیو کرے گی, تو وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. 6 مہینے کی کاسٹ آپ نے کبھی کیلکولیٹ کی ہوگی؟
اگر نہیں بھی کی نہ کریں آپ، چلیں چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بچ جائیں. بہت سے فائدے ہیں، بہت سی اس میں حکمتیں ہیں اس 6 مہینے کو بچانے میں. بالکل. لیک آف ڈسپلنڈ اپروچ ٹو اسٹڈیز. اس ٹائم پر موٹیویشن لیول تھوڑا اپ ہے. ابھی آگے کچھ دن جب گزریں گے اور یہی والی تاریخ میرے خیال میں آ جائے 1 اکتوبر، ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اس چیز کی آئی تھنک 1 نومبر ہے. دیٹ وچ شوڈ ناٹ بی نیمڈ میرے خیال میں. تو اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. آپ نے سر تھوڑا سا نا ڈسپلنڈ اپروچ رکھنی ہے کیونکہ ہماری پیس یہی ہوگی، تو اس کو آپ نے فالو کر کے چلنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ، ابھی تک تو آپ میری باتیں سن رہے تھے. لیٹس ہیئر فرام دا ایگزامنر. ایگزامنر سے ہماری کمیونیکیشن اس پیپر کے حوالے سے ایک ہی بار ہوئی ہے، اور وہ ہوئی وایا دی اسپرنگ 22 ایگزامنرز کامنٹس. یہ آپ کو سوال نظر آ رہے ہیں؟ 10 سوال. یہ پیپر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پہلے سوال جو 5 سوال ہیں وہ ہیں سیکشن اے، اور یہ سوال کدھر ہیں؟ سیکشن بی. سیکشن اے میں جو پہلا کوسچن ہے یہ ایم سی کیوز ہوتی ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز. جو کوسچن نمبر 2, 3, 4, 5 ہیں یہ بیسیکلی کس ایریا سے ہوتے ہیں سلیبس کے؟ مینیجریل انالیسس. یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ پورے کورس سے ہوتے ہیں، پورے ایم ایف اے سے. اور جو سیکشن بی ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو فائنینشیل انالیسس کا آپ کا پورشن ہے، جو سر ریاض آپ کو کور کروا رہے ہیں. تو یہ پورشن میں نے آپ کو کور کروانا ہے اور یہ پورشن سر ریاض آپ کو کور کروا رہے ہیں. اچھا، آپ ذرا ویسے پاس ریٹس کو کمپیئر کیجئے گا. 13%. ادھر کوئی بھی اتنا نہیں گرا پاس ریٹ. کوسچن نمبر 3 41%. چلیں ادھر پھر بھی ایگزامپلز مل رہی ہیں 41 سے کم ہوئے ہیں. کوسچن نمبر 4 27%. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ کئی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ پورا کورس پڑھائیں گے اور پھر پبلسٹی یہ کریں گے کہ نہیں 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 نہیں، یہ 2 ٹیچرز والا معاملہ نہیں سمجھ میں آتا نا، یہ ایک ٹیچر کو پڑھانا چاہیے، چاہے سبجیکٹس 2 ہیں، چاہے 2 الگ سیکشنز ہیں، چاہے 2 الگ آنسر سکرپٹس ہیں. دیکھیں مارکیٹنگ بھی تو پھر کرنی ہوتی ہے نا کہ یہ دیکھیں وہ فلاں جگہ آپ جائیں گے تو وہ 1-2 ٹیچرز ہیں، آپ کنفیوز ہو. اور بھائی کیوں کنفیوز ہو جائیں گے؟ وہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ دوسرا سبجیکٹ ہے. اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، بیسٹ اپروچ، ٹیچنگ اپروچ اس سبجیکٹ کے لیے نا 2 ٹیچرز کی اپروچ ہے. میں آپ کو اس کا لاجک کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. جہاں پر بھی یہ سبجیکٹ ایک ٹیچر پڑھاتا ہے نا، وہ کبھی بھی مینیجریل انالیسس پر وہ فوکس اور وہ پریکٹس نہیں کروا سکتا جو کہ جہاں پر 2 ڈیفرنٹ ٹیچرز انوالوڈ ہیں. ہوتا کیا ہے، نمبرز میں نا زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. پریکٹس ہوتی ہے، پھر بک کے اندر اتنی السٹریشنز ہیں، پھر اپنی پریکٹس ٹیچر نے کروانی ہوتی ہے. تو یہ پاسبل، اس کو بیلنس کرنا نا، کیونکہ سبجیکٹس ہی 2 ہیں، اس کو بیلنس کرنا ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جس طرح ہم آپ کو 2 ٹیچرز یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو ایک ٹیچر ٹکا کے فائنینشیل انالیسس پہ کام کر رہے ہیں اور ایک ٹیچر ٹکا کے مینیجریل انالیسس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کوئی 70-80 کے قریب کوسچنز مینیجریل انالیسس کے جب کروا دیے جائیں گے نا سر،
انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باہر سے پیپر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ کویسچنز CA, ICAW, ACCA ان کا ایک مکسچر ہے, ادھر سے پک کیے ہوئے ہیں اور پچھلی 2 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے ان کے باہر سے ایک نمبر کا پیپر نہیں ہے. مطلب سینیریوز بھی ملتے جلتے, مطلب اسٹوڈنٹس کنیکٹ کر پاتے تھے کہ سر یہ وہ ویلیو چین والا وہ جو ہم نے فلاں کویسچن کیا تھا. انفیکٹ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے پیپر کے بعد کہا سر آپ نے ویسے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے سر آپ ہمیں اتنے مشکل کویسچنس کراتے رہے ہیں. سر وہ اس لیے مشکل کویسچن کراتا رہا ہوں کہ پیپر حلوہ لگے. اگر پیپر کا جو لیول ہے میں آپ کو اسی پہ ہی پریپیئر کراؤں نا, دیٹس دی موسٹ پیتھیٹک اسٹریٹجی. آپ پیپر پہ ایگزام میں ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, آپ کی جیسی بھی تیاری ہے نا, آپ کی ایگزام میں جو ایکچوئل پرفارمنس ہوتی ہے وہ آپ کی اصل تیاری سے کم ہوتی ہے. اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ آپ کبھی بھی وہ جو آپ نے پورے سیشن میں آپ سمجھ رہے ہوتے زبردست ہے, پیپر میں مجھے نہیں یاد پڑتا پرسنلی کہ کبھی میرا پیپر اس لیول کا ہوا ہو کوئی بھی جس لیول کی میری تیاری تھی. تو اس حوالے سے یہ آپ کو پریکٹس ہیلپ کرے گی. یہ نئی اسکیم میں انٹروڈیوس ہوا تھا اور اس نے ریپلیس کیا تھا BMBS کا جو ایک پچھلا پیپر تھا. اوور آل ریزلٹ کیا ہے؟ 37%. ٹو بی آنیسٹ ناٹ بیڈ. 37% از اے ڈیسنٹ پاس ریٹ, ناٹ ٹو بیڈ. اور جو کامن آبزرویشن تھی وہ کیا تھی؟ ایگزامنیز پرفارمڈ ریزنیبلی ویل ان numerical parts of the exam. The numerical parts section A میں ہوں گے نا, section B. ادھر وہ کہہ رہے کہ اور وہ پاس ریٹ سے بھی دیکھ رہے, وہ جو نمبرز لکھے تھے اس کی انگریزی میں بھی ادھر سے نہیں تسلی ہوئی. پھر اس نے کہا میں ذرا لکھ کے بھی بتاؤں. However, the performance in application of theoretical concepts was less than satisfactory. یہاں پر سر جو ایک بڑا ہی قیمتی ورڈ ہے نا وہ کیا ہے؟ اگر آپ $1,000,000 ورڈ ادھر اس پورے جملے میں جو میں نے انڈر لائن کیا نا وہ ایپلیکیشن. رٹے تو لگائے ہوئے تھے کیونکہ CA کو آسان کرنا تھا, تو رٹے تو لگائے ہوئے تھے, لیکن شارٹ نوٹس بھی تھے سر کے اتنے زبردست, میں نے سارے لکھ دیے. ایپلیکیشن آف تھیوریٹیکل کانسیپٹس. ایپلیکیشن اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ کہہ رہے کہ پھر پیپر یہ اتنے پور پاس, یہ تو پھر اس سیکشن میں تو 100% پاس ریٹ ہونا چاہیے تھا اگر رٹوں پہ ہی تھی بات تو, یا چلے 90% 10% لوگ نہیں پڑھ کے گئے. مسئلہ کیا ہے ایپلیکیشن کا؟ سم ہاؤ آئی کیپ کا جو ٹیسٹنگ ہے وہ اللہ کا شکر ہے ایپلیکیشن بیسڈ ہو گیا, کانسیپٹ بیسڈ زیادہ ہو گیا, پہلے بھی تھا اور زیادہ ہو گیا. ان پرٹیکولر کویسچن 2 واز پورلی پرفارمڈ. کویسچن 2 کس سیکشن میں ہے؟ جو کہ مینیجریل انالیسس کا کویسچن تھا, وہ پورلی پرفارم. اٹ از سجیسٹڈ. اب وہ آپ کو کون مشورہ دے رہے؟ ایگزامنر. دیٹ انسٹیڈ آف روٹ لرننگ انڈرسٹینڈ دا انڈر لائن کانسیپٹس. اچھا وہ اگر چاہتا تو یہاں پر رک بھی سکتا تھا, لیکن وہ نہیں رکا. And related application in the practical scenarios, مطلب سوال پریکٹس بھی کرنے ہیں. میں نے کہا تشریح کر دوں, وہ نہیں ہوتی تھی اشعار کی تشریح, تو یہ بات بڑی ہیوی لکھی ہوئی تھی نا, ریلیٹڈ ایپلیکیشن ان دا پریکٹیکل سینیریوز. آسان الفاظ میں سوال پریکٹس بھی کرنے. یہ نہیں ہے کہ سر نے اتنے اچھے کانسیپٹس بنا دیا, اور بھائی وہ میں نے بنائے ہیں, آپ کے بنے ہیں یا نہیں یہ کانسیپٹس, ان کو ذرا لکھ کے سوال کریں نا 2-4, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے ایگزامینر نے کہا اسپرنگ 22 جو کہ پہلی اٹیمپٹ تھی، اور میرے خیال میں تو پہلی اٹیمپٹ تھی، انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا ہے. لیٹ سی اس اٹیمپٹ میں کیا ہوتا ہے. ویسے آئی تھنک یہ اس اٹیمپٹ کا پیپر اٹ واز ویری مچ ڈویبل، مطلب ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ، ایک ڈیسنٹ ایگزام تھا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کر لوں، کامن ایررز جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. دیکھیں میں پورا آپ کو روڈ میپ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ غلطیاں آپ کرنے جا رہی ہیں اگلے 3-4 مہینوں میں جن کو آپ نے ایوائڈ کرنے. پور اسکلز ان سینیریو بیسڈ کویشچن. انگریزی، اتنی انگریزی پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اور اس میں کوئی برائی کی بھی نہیں بات ہے. دیکھیں اس میں برائی کی بات اس لیے نہیں ہے، انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج ان اینی کیس، انگلش ازنٹ آور فرسٹ لینگویج، لیکن مجبوری ہے کہ پرچہ سوری بتا دیں اگر کوئی بتانے والی بات ہے تو. اچھا انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اب پیپر انگلش میں ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا مرتا کیا نہ کرتا. پیپر انگریزی میں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیون تو کرنے. سر میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کلاس میں. اچھا کویشچنس کروانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جو سب سے پاپولر اور آسان طریقہ ہے، جو لوگ پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کویشچنس کرائے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ کویشچن ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کا آنسر سنانے آیا ہوں. پھر تو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا اسٹوڈنٹ کو، وہ تو گھر ہی رہتا، یا وہ آن لائن لیکچرز یا ریکارڈڈ لیکچرز، ریکارڈنگ والوں سے بھی میں مخاطب ہوں، یوٹیوب سے ہی لے لیتا. پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سر آپ کو تو سکھانا کیا ہے، میں نے اس کلاس میں یہ سینیریو ہے، آپ نے اس سینیریو کے ان ورڈز کو، ریکوائرمنٹ کے ان ورڈز کو دیکھ کے سوچنا کیا ہے. یہ بات کیسے آپ کے دماغ میں آئے گی، جو میں نے آپ کو تھیوری پڑھائی تھی اس کے ساتھ اس سینیریو کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے. سر آئی ول بی فوکسنگ آن دا تھنکنگ پروسیس. میں آپ کو آنسر کبھی نہیں بتاؤں گا، میں آپ سے اگلواؤں گا کہ آپ بتائیں اچھا کہ اس سچویشن میں یہ والا جو 2 ورڈز لکھے ہیں اس سے آپ کو کیا چیز پک کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ سر آپ کے پاس اپنے پیپر کا سجیسٹڈ سلوشن اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو تھنک کس طرح کرنا ہے وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. رائٹنگ واٹ کینڈیڈیٹس نو رادر دین واٹ از آسکڈ. یہ بڑی ایک ٹپکل اپروچ ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی سوال پوچھ لے. میں یہ یاد کر کے گیا تھا، میرے پاس وہ شارٹ نوٹس میں یہی لکھا ہوا تھا، میں نے یہی چھاپ دینے. اس کو کہتی ہیں بہت، اس سے بہتر اب مجھے کوئی انگریزی میں کہتا ہوں شاید بہتر لگے گا، وامٹ آؤٹ کرنا. I could not, I'm sorry, please excuse my French, but I couldn't describe it in a better way. کہ جو منہ، کچھ لوگوں کی بھی اچھا عادت ہوتی ہے، جو منہ میں آیا بول دیا. یہ وہی والی بات ہے، یہ حرکت پیپر میں آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ آئی کیپ کا ایگزامنر آپ سے بڑا میجرڈ، بڑا نپا تلا رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے. اگر اس نے واٹ پوچھا اور آپ وائی بتا رہے ہیں، اگر اس نے وائی پوچھا اور آپ واٹ بتا رہے ہیں، نمبر نہیں ملیں گے. ہاں دل کی تسلی کے لیے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ چلو میں نے کچھ صفحات بھرے تو تھے. سب اسٹینڈرڈ رائٹنگ اسکلس، اگین بیکاز دس ازنٹ جسٹ لنکڈ ود انگلش لینگویج، اس کا تعلق انگریزی سے نہیں ہے. سب اسٹینڈرڈ رائٹنگ اسکل سے مراد ہے اسٹوڈنٹ سے اکثر آپ پوچھیں گے، وہ کہیں گے سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں. یہ بڑا کامن پرابلم ہوتا ہے. تو میں آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ بتاؤں گا کہ ہر کویشچن کو ہینڈل کرنے کی. فار ایگزامپل پیسٹل کا کویشچن ہے، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. پورٹرز 5 فورسز ہے، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، جو ڈفرینٹ ماڈلس آپ کے سلیبس میں انکلوڈ ہیں. میں آپ کو ہر کویشچن کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ ڈفرینٹ کویشچنس کو آنسر کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے لیک آف کانسیپچل کلیئرٹی. یہ ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہے. سلیکٹیو اسٹڈیز
سلیکٹیو اسٹڈیز کا سر کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور اسپیشلی یہ جو نئی اسکیم آئی ہے اس میں دے آر بیکمنگ لٹرلی ڈیڈلی. یہ جو نئی, پہلے اتنا نہیں ہو رہا تھا, اب جو ہے نا وہ لٹرلی ڈیڈلی ہو گیا. آج ہی پڑھائیں گے, میں صرف آپ کو وہ تھیوریٹیکل پارٹ پہ کوریج دوں گا. سوری بک ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو جو بک ہے نا یہ پی ڈی ایف میں نہیں ملے گی, یہ آپ کو ملے گی ہارڈ پیپر فارم میں. کانسیپٹ بلڈنگ تھرو ریئل ورلڈ ایگزامپلس. سر ویسے تو سمجھانے کے لیے کئی ایگزامپلز استعمال کی جاتی ہیں, کچھ لوگ ساس بہو کی ایگزامپل سے بھی کانسیپٹ سمجھا لیتے ہیں. ہم بھی اس طرح کی ایگزامپلز جہاں پر ضرورت ہوں گی یوز کریں گے, لیکن میرے خیال میں مینیجیریل انالیسز ہے, بزنس کی باتیں ہیں, تو ریئل ورلڈ ایگزامپلز ہونی چاہیے تاکہ آپ کنیکٹ بھی کر سکیں نا. کل کو جب آپ انٹرویو کر جا رہے ہیں, آپ بات کر ساس بہو کی ایگزامپلز بڑی عجیب لگیں گی, وہ کہیں گے یار یہ کس طرح کی, مطلب عجیب سی بات ہوگی نا. کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ اس میں ساس بہو کا کانفلکٹ لے آئیں. تو سر آپ کو نا ریئل ورلڈ ایگزامپل سکھائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پچھلے سیشن میں بھی کیا تھا, لیکن پچھلے سیشن میں تو ماشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیول پہ میں لے کے گیا کہ تقریباً ہر ویک میں 2-3 ریئل ورلڈ ایگزامپل نا گروپ میں, ایک تو کلاس میں تو ڈسکس ہوتی ہیں, گروپ میں پوسٹ کر رہا ہوتا تھا. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا نا مائنڈ ذرا ایک ویژن ایکسپینڈ ہوتا ہے, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا بھائی یہ سچویشن کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنی ہے, یہ سچویشن کس طریقے سے آپ نے کور کرنی ہے. اور اس کی کچھ ایگزامپلز یہ آپ کو نظر تو شاید اتنے اچھے سے نہیں آ رہا ہوگا, واٹس ایپ میں یہ بہت اچھا نظر آتا ہے, لیکن میں نے کہا تاکہ آپ کے پاس, کیونکہ وہ ہوگا نا دماغ میں شاید آ رہا ہوگا کہ یہ تو سبھی کہتے ہیں, پہلے دن کی باتیں ہیں, بعد میں کون کرے گا. تو سر میں یہ جو پڑھا رہا ہوں نا, یہ میں شوقیہ فنکار ہوں. آئی ایم لٹرلی پیشنیٹ اباؤٹ ٹیچنگ. تو وہ کلاس روم میں اینڈ نہیں ہو جاتی ٹیچنگ. یو ول فائنڈ می مور enthusiastic than yourself for this course or for whatever course I'm teaching, and I will stay connected with you till the last day before the exam, even after that. لیکن لاسٹ ڈے تک آپ اسپیشلی, بلکہ جو پچھلے سیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ کس طرح تھی. یا اگر آپ لوگوں نے سی اے انسائٹس کا گروپ یا لرن ود بلال قریشی کا پیج لائک کیا ہو, اگر نہیں کیا ہو تو اس کو لائک, سبسکرائب, شیئر کر لیں. اور ہاں نہیں, بیل آئیکن میرے خیال میں اس میں ہوتا نہیں ہے نا, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو لائک, سبسکرائب, شیئر کر سکتے ہیں. اس میں بہت سا, اچھا یہ وہ ٹریڈیشنل گروپس نہیں ہیں جس میں میرے اتنے لیکچرز پینڈنگ ہیں تو اب کیا یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں, یہ وہ والے گروپس اور پیج نہیں ہیں. دس از, آپ کو اس میں ایک بھی ان پروفیشنل ارریلیونٹ چیز نہیں نظر آئے گی. صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ, جو پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ نظر آئیں گی, تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سر اب یہ انٹرنیشنل ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ لے کے آیا, اور انٹرسٹنگ ایگزامپلس جس سے نا آپ کا سبجیکٹ میں انٹرسٹ بھی بڑھے. جیسے یہ کیا تھا, 2 people rescued after they fall into chocolate tank. لوگ گر گئے ہیں ٹینک میں اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں. دوسروں کی مزریز پہ یوں ہنسنا. اچھا آپ لوگ ویسے, اچھا جنہوں نے لکھا تھا انہوں نے بھی بڑے مزے سے لکھے. اب یہ اس کانسیپٹ کا ایم ایف اے سے کیا تعلق ہے, وہ رسک مینجمنٹ کا نہیں ایریا, اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک. اب اس تصویر کے بعد کون بھولے گا رسک مینجمنٹ کو. ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک, 2 people from US who fell into a tank full of chocolate at M&M and Mars factory were rescued, while for some people, اب یہ آپ لوگ جس بات پہ ہنسے ہیں, while for some people dipping in chocolate would be a dream, it was not fun for these people. The chocolate tank was fortunately not very deep and reportedly waist high, تو وہ اس کی وجہ سے نقصان کم ہوا. HBL becomes the first
Pakistani bank to provide payment services on WhatsApp. तो एक कॉन्सेप्ट से लिंक किया आपके सिलेबस में, यूनिक रिसोर्सेज का एक वर्ड यूज हुआ है. ऐसे ना ये थ्योरी ऐसे इतनी डल लगती है जिस तरह पढ़ाई जाती है ज़्यादातर जगहों पर कि इट लुक्स डल, बट व्हेन यू ब्रिंग इट टू रियल वर्ल्ड कि भाई ये आपके पाकिस्तान में आज कल हो रहा है. अच्छा, और ये नहीं है कि ये 1950 की 1900 की एग्जाम्पल्स जो एक दफ़ा बस बन गई थी एग्जाम्पल्स, बस उससे आगे जाना ही नहीं है. जो आजकल हो रहा होगा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स. सर जब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियाज कॉम्पिटिशन रेगुलेटर ऑन थर्सडे अ कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द लोकल यूनिट ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स to pay a penalty of Australian dollar 14 million over misleading claims about a water resistance feature in some of its smartphones. So how regulators are impacting businesses? ये अभी तो check this out. Can you apply pestle on this? सर जब ग्रुप का माहौल ये होगा तो आई थिंक लर्निंग, मैंने आपको कहा था ना, क्लास तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी. बाकी अब ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप लोगों के पार्टिसिपेशन लेवल पर. सबसे ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव आपके ख्याल में कौन होता होगा? कितने अफसोस की बात है ना. समटाइम्स आई फील लेफ्ट आउट. अब पता लगेगा कि क्यों लोग क्यों लोग इतने इनएक्टिव होते हैं. अच्छा, उन्हीं स्टूडेंट से जब कोई और मैंने भी फिर पैंतरा बदला ना, फिर और कोई इस तरह की इधर उधर की कोई बात की, फट सारे जिनको कई लोगों का तो मैंने पूछा ये कौन है, तुम कौन हो, वो अजीब अजीब नाम भी लिखा है एम. मैंने कहा ये हु इज मिस्टर एम. सारे आ गए. अच्छा उसके मैंने क्या किया, जैसे ही एक्टिविटी बढ़ी ना फौरन एक क्वेश्चन ये इस तरह की चीज़ डाल दी, फिर तखलिया खल्लास गायब जैसे कभी थे ही नहीं. टीचिंग स्ट्रैटेजी में सर एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ऑफ कोर्स फोकस होगा. आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद यू. हम बहुत ज़्यादा एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फोकस ये नहीं होगा ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये सबसे पैथेटिक बकवास तरीके. फोकस होगा रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेकिंग दी रिक्वायरमेंट कि इस रिक्वायरमेंट में वो ये और ये पूछ रहा है. थिंकिंग प्रोसेस, सोचना कैसी है, अपने जो पढ़ा है वो जो बुक अपनी तरफ से मैंने बना के दूंगा, उस बुक में से इसको कैसे लिंक करना है. डिसाइडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द आंसर. क्या ये देखें, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा ये लिखोगे, आप कहेंगे हाँ लिखेंगे, क्योंकि आप लोग तो सोचे बगैर बोलते हैं हाँ लिखेंगे. तो फिर मैं कहूँगा ये नहीं लिखना था, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है. मैं पूछूंगा ये लिखोगे, जी लिखेंगे, ये नहीं लिखना था. तो स्कोप ऑफ द आंसर में ना पता होना चाहिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना. क्लियर लिंकिंग विद द स्टडी मटेरियल. ड्राफ्टिंग, अंग्रेजी जो पेपर के लिए चाहिए वो कोई शेक्सपियर की अंग्रेजी नहीं चाहिए, सिंपल अंग्रेजी चाहिए. मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने सेंटेंसेस लिखने हैं. वो वाले सेंटेंसेस नहीं कि वर्ड्स देख के सेंटेंसेस, मतलब क्या क्या सेंटेंसेस आपने बनाने. बिल्कुल आपको पता है ना, रिकॉर्ड किस्म की इंशाल्लाह ताला तैयारी कराएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर आंसर्स. अच्छा, एक चीज़ लास्ट सेशन में ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा की थी और वो बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को करती है. इसमें भी इंशाल्लाह इस सेशन में आप लोग वो खुश नसीब लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे. पिछले सेशन में भी किया था, उसको ज़्यादा फॉर्मलाइज कर देंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पर आंसर के इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें स्टेप 1 में ये लिखना है, स्टेप 2 में ये लिखना है, स्टेप 3 में ये लिखना है. तो वो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ना आपकी ड्राफ्टिंग आसान हो जाती है. चैप्टर वाइज क्लास प्रैक्टिस ये मैं करवा रहा हूँ. असाइनमेंट्स ये भी मैं ही करवा दूँ, ये आप लोग कर लेंगे. आई नो यूर बिजी पीपल बट ट्राई. वीकली टेस्ट्स, डीब्रीफिंग,
ریلیجسلی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور ڈی بریفنگ مطلب اگلے ہی ویک میں ہوگی. فار ایگزامپل ابھی یہ جو اس ویک پہ تو خیر آپ کو چھوٹ ہے کیونکہ ابھی ہم سلیبس نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن نیکسٹ ویک سے جو آپ ایک سیٹرڈے کو پڑھیں گے اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا تھرسڈے کو, یا جو بھی ڈے انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے نا کیف 6 کا. تو فائنینشیل انالیسس کا جو ٹیسٹ ہوگا نا اس کے اندر سیکشن اے بلڈ ہوا ہوگا, تو وہ آپ نے لازماً ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے. سر ٹیسٹ پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے, ہم نے پیٹرول پرائسز کے ساتھ اس کو لنک کی ہے, تو اس میں یہ ہوگا اسائنمنٹ آپ نہیں کر کے آئے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں, بلکہ نہ کر کے آئیں بہت فائدہ ہے. آپ نے 2 آپشنز ہوں گی, یا تو آپ نے میرے حوالے اسائنمنٹ کرنی ہوگی یا 200 روپے. فائن زیادہ نہیں ہم نے رکھا, ہم نے کہا ایسا ہو کہ جو سارے لوگ دے سکیں. تو 200 روپے کا, تو آپ نے میرا ٹائم نہیں ضائع کرانا. میں آپ سے کہوں اسائنمنٹ, آپ نے کہنا سر کیا یہ اسائنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ اسائنمنٹ ہوتی تو میں یوں کر کے دیتا. 200 روپے کہے بغیر, کہنے کی نہیں ضرورت پڑنی چاہیے. دیکھیں بیس اس چیز میں ہے ہی نہیں نا, ایگری ہو گیا. اسائنمنٹ کے لیے بھی سیم رول ہے اور سیم رول ویکلی ٹیسٹ کے لیے. سوری ٹیسٹ کے ریٹ 250 ہے, شکر ہے آپ نے یاد دلا دیا. پھر بعد میں وہ لاک ہو گئی ہیں, وہ لاک ہو گئی ہیں اصل میں پرائسز. ابھی یہ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہیں نا, تو ہم نے وہ اس دن پہ لاک کر دی تھی اصل میں, ورنہ آڈٹ کے اسٹوڈنٹس کمپلینٹ کریں گے کہ ادھر آپ نے کیوں زیادہ پرائس رکھی ہے. تو ہم نے وہ لاک کیونکہ ادھر کر دی ہیں, تو 200 اور 250 آسان, تاکہ یاد بھی رہیں. جی آئی ایم سوری, نہیں کیوں, وہ اگر میں آپ کو پتہ ہے میں بھی بھولتا نہیں ہوں, اگر ادھر بھول بھی جاتا تو گروپ میں پوسٹ کر دینا تھا کلاس کے بعد کہ سوری وہ بھول گیا تھا, کریکشن ہے, 250 روپے بنتے ہیں ٹیسٹ کے. مجھے بھی تو آپ جانتے ہیں نا. مڈ ٹرم موک ڈی بریفنگ, مڈ ٹرم کے لیے ریٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا 500 روپے. کب ہے مڈ ٹرم موک؟ اس ٹائم یہ نہیں کہ سر اب ہم دسمبر میں کر لیتے ہیں, نہیں, وہ نومبر میں ہی ہونا ہے. پریکٹس ٹو پاس سیشن کب ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ فروری میں, سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پریکٹس ٹو پاس سیشن کرتے ہیں. فائنل موک کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ اور تقریباً یہی ہوگی, کیا ہے 6 فروری. 6 فروری کشمیر ڈے کس دن ہوتا ہے؟ 5 فروری. ٹھیک ہے, تو بس اس کے نیکسٹ ڈے پہ آپ کا فائنل موک ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی بھی ڈیٹ چینج سر ہم نہیں کر سکیں گے, میں یہ آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں, تو آپ نے اسی حساب سے پریپریشن کرنی ہے. اور سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ ان ڈیٹس کو اب اپنے حساب سے اگر چینج کرتے رہیں گے نا, یقین کریں لاسٹ سیشن میں بھی, میں بے شک ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ تھا اس نے ٹیسٹ نہیں دیے, جو باقی لوگ ٹیسٹ ریگولر دے رہے تھے نا ان کو ٹیسٹ ریگولر بیسس پر چیک ہو کر مل رہے تھے. اس نے میرے سے اینڈ میں پوچھا, اس نے کہا کہ سر میں اب آپ کو سارے ٹیسٹ 17 ٹیسٹ ہوئے تھے, سارے ٹیسٹ کر کے دوں تو آپ چیک کریں گے؟ منع تو میں کرتا نہیں ہوں. میں نے کہا چلو کم از کم ٹیسٹ تو اسی بہانے اٹیمپٹ کرے گا نا. اور میں نے اس کو کیا جواب دیا, میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے حالات نے اجازت دی, if my circumstances would allow, تو میں چیک کر دوں گا. لیکن اس ٹائم میں نئی سرکمسٹانسز الاؤ کیے. اچھا وہ بھی کیوں نہیں الاؤ کیے؟ کیونکہ آڈٹ کی ہی اور ریویژنز اور ریفریشر ہو رہے تھے. ایک دفعہ ایک گرینڈ بوسٹر سیشن کرایا 30 گھنٹوں کی ریویژن, اس کے بعد موک کی ڈی بریفنگ کرائی 1.25 گھنٹے کی. جب موک کی ڈی بریفنگ کرائی نا اور پتہ لگا کہ اصل میں کتنے پانی میں ہیں, تو پھر کہتے ہیں سر اچھا ان ٹاپکس کی طرح ایک دفعہ پھر سے ریفریشر کی کلاسز نہ ہو جائیں. تو کہا منع تو وہی نہیں کیا, غلطی سے نا جذباتی ہو کے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں. اگلے دن وہ کروائی, جب وہ کروا لی میں نے کہا چلو اب میری زندگی میں سے یہ ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا سر ان 2 ٹاپکس کی بھی ریویژن کے لیے نا کل ایک کلاس رکھ لیں. پھر جذباتی ہو گیا, جذباتی انہوں نے کر دیا, وہ ریویژن ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ پھر نا ٹائم نہیں بچتا, کام آپ لوگوں کا ہی ہو رہا تھا, تو وہ نہیں چیک کر سکا. یہ میں مطلب دیکھیں غلط.
اور وہ کوئی obligation تھی بھی نہیں. یہ ویکلی ٹیسٹ نہ چیک ہو کر ملے نا تو وہ obligation ہے. اس کے لیے تو آپ پک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے, میں نے اتنی محنت سے ٹیسٹ دیا تھا, اپنا موڈ بنایا تھا ٹیسٹ دینے کے لیے اور انہوں نے چیک نہیں کیا. وہاں پر آپ ہمیں پک کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو پھر ایک والنٹری سروس تھی. Practice to pass session, final mock debriefing via marked answer scripts. This I did with audit in the last session and I plan to do it for MFA this session as well. Audit کے لیے تو کروں گا ہی. اس میں کیا ہوتا ہے, لائیو سیشن ہوتا ہے اور اس میں جو آپ لوگوں کے موک چیک کیے ہیں نا, ان میں جو مسٹیکس ہوئے ہیں وہ بیسیکلی نا میں ایکچوئل آنسر سکرپٹ شو کرتا ہوں کہ بھائی یہ نام آف کورس اڑا کے, نام کسی اسٹوڈنٹ کے نہیں آ رہے ہوتے. ایون ٹیسٹ میں بھی. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ٹیسٹ کے مارکس ان کو پتہ لگیں اور ان کے ٹیسٹ کے مارکس آپ کو پتہ لگیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف مارکس مجھے پتہ ہوں گے, اصل میں بتانے والے ہوتے بھی نہیں ہیں, تو یہ صرف مجھے پتہ ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوں گے. دیکھیں پرپز خدا نہ خواستہ ہیوملیٹ کرنا تھوڑی ہے. آپ سیکھنے آئے ہیں, آپ نہیں ابھی. اور اچھا ٹیسٹ بناتے بھی پھر اس لیول پہ ہیں نا کہ نہ پاس ہوں, تو سکھانا مقصد ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہیوملیٹ کرنا, امبیرس کرنا مقصد نہیں ہے. تو یہ سر بڑی اچھی ایکسرسائز تھی اور دس ریئلی ہیلپڈ آئی تھنک دا اسٹوڈنٹس. ٹیچنگ اسٹریٹجی میں جو ایگزامنرز کامنٹس ہیں اور مارکنگ پلان ہے اس کو بھی میں ساتھ بلڈ کروں گا. انٹریکٹیو سیشنز, اچھا بیہوشی نہیں چاہیے, مطلب جاگتے ہوئے کلاس لینا, سمجھتے ہیں, کیونکہ ہوگا یہ لکھ رہا یوں میرا آئی وڈ بی فیسنگ دا بورڈ, کچھ لکھ رہا ہوں گا اور میں بولوں گا مبین پیسٹل بتائیں ذرا, ویلیو چین بتائیں ذرا. اچھا نام خیر کدھر یاد ہوئے, مریم, مبین, ایک منٹ رکیے گا, آپ کا تو نام ہے حذیفہ, 3 کافی ہیں ایک کلاس کے لیے, مریم, مبین, حذیفہ. آہستہ آہستہ سارے نام یاد ہو جائیں گے. سر دوبارہ بتائیں. ارسلان. ٹھیک. انٹریکٹیو سیشنز تو صرف میں نہیں بول رہا ہوں گا. اور اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں مطلب یہ آپ کو اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا, کیونکہ ٹیچنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا, یہ میرا کام ہے آپ کو جگا کے رکھنا, کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے, میں نے دیکھا سو جاتی ہیں اصل میں, تو جگا کے رکھنا یہ انشاءاللہ تعالی میرا کام ہے. واٹس ایپ گروپ فار شیئرنگ ایڈیشنل اسٹڈی مٹیریل اینڈ اسٹوڈنٹس کوئریز. آپ کی کوئریز کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل ٹائملی بیسس پر رسپونڈ کی جائیں, اور جو میکسیمم ٹائم ہے ویسے دیٹ از 24 hours, لیکن جنرلی 2 to 3 hours میں آپ کی کوئری رسپونڈ ہو جائے گی. ایڈمنسٹریٹیو کوئریز کے لیے آف کورس جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ گروپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ ایڈمنسٹریٹیو سپورٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے. ان کو بھی میں پش کرتا رہتا ہوں کہ ایگریسولی رسپونڈ کریں اسٹوڈنٹ کی کوئریز کو, اس میں ڈیلے نہ آئے. کیونکہ ایک چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں, حالانکہ سر ریاض اور سر عبد الرحمان جو ہیں وہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس ورسز مینجمنٹ ورسز اینی ون ایلس, جو میری فرسٹ, اور یہ سر ریاض اور سر عبد الرحمان کو پتہ ہے, جو میری فرسٹ پریفرنس ہے نا وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس ہوں گے. مطلب انلیس کہ آپ لوگ غلط ہوں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کبھی بھی کسی صحیح چیز میں میرے پاس آتے ہیں نا, آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے, بلکہ آپ سے زیادہ اونچی آواز میری ہوگی آپ کی آواز اٹھانے کے لیے. میں آئی ول گیو اے ملٹی پلائر افیکٹ ٹو یور وائس. یا آپ پچھلے سیشن کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں, اس چیز پہ زیرو ٹالرنس اور زیرو کمپرومائز ہے, اینڈ دے نو اٹ, اینڈ دیٹس وائی پرابیبلی دے آر کیپنگ می, یا پتہ نہیں برداشت کر رہے ہیں. Staying connected with students till the last day before the exam via WhatsApp, Facebook, text messages, voice notes, videos وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سے ہوں. واٹس ایپ سپورٹ کا میں نے بات کر لی. کیئرفلی پلانڈ سلیبس کوریج کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. کمپریہنسو کورس پلانر ٹو انشور سلیبس کمپلیشن بائی 29th January 2023. تو یہ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا.
تاکہ اگر نہ اس پہ خدا نخواستہ کورس کمپلیٹ ہوا تو پھر میرے پہ فائن. 200 روپے کا جس طرح ہم نے ایگری کیا ہوا ہے. اچھا اگر اس پہ ہو گیا کمپلیٹ, ویسے دور یہی ہے جو آپ نے بات بالکل بے دھڑک ہو کے کر دی ہے. یہ مجھے کسی نے اس دن بلکہ کہا ہے, آئی تھنک سر ریاض بتا رہے تھے, تو وہ انہوں نے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پھر بھی آپ ہی کی طرف سے ہم نے پڑھا نہیں ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. انشاءاللہ تعالی سر اس پہ نہیں, اس سے پہلے کمپلیٹ ہوگا. اب تو پیسوں کی بات آ گئی ہے, آپ لوگوں نے تو باندھ دی ہے. رسپانسبلٹیز آف اسٹوڈنٹس. بند کریں لیکچر, نہیں ہیں ابھی کچھ سلائڈس. آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز, اس کو تو ڈسکس کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے. جب اقبال جرم میں نے کر لیا کہ مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے, تو پھر ویسے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ سر ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ آپ کی ایزمپشن ہے کہ ہم کچھ نہیں پڑھتے, اور دوسری طرف آپ نے یہ ایک پلندہ آف رسپانسبلٹیز دے دی ہے. ہاں غلط کیا نا, لیکن یقین کریں میں اس پہ بھی کئی بار سوچا کہ اس سلائڈ کو ڈیلیٹ کر دوں, کہ یہ بھی میں کچھ خود ہی کر لوں. پر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی بتائیے گا مجھے کہ کوئی چیز ہو کہ آپ میرے اوپر ڈال دیں کہ سر یہ تو خود کر لیں نا, کچھ تو خود, مطلب اٹینڈ آل کلاسز اٹینٹیولی. اس میں اچھا ویسے اس میں تھوڑا میرا رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ میں کلاسز کو اتنا ایکسائٹنگ بناؤں, ٹھیک ہے, کہ اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو. اسی لیے یہ چاکلیٹ کے ٹینک میں گرے ہوئے بندے آپ لوگ ہنس رہی ہیں, تو یہ میرے خیال میں ایک طریقہ ہے, شاید اس سے تھوڑا بہت دوسروں کی مزریز پہ, دوسروں کی پریشانیوں پہ آپ لوگ ہنس رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں مطلب آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے کلاس میں. سیمسنگ کے اوپر فائن کر دیا ریگولیٹر نے, خوش ہوئے آپ. ایچ بی ایل کی وہ جو واٹس ایپ پیمنٹ سروسز تھیں اس کو اگنور, کہ وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ, اس طرح کی ایکسائٹنگ چیزیں, سو دیٹ یو انجوائے دا سبجیکٹ, بیکاز اٹ از ایکچولی انٹرسٹنگ, سو وائی ٹو میک اٹ ڈل اینڈ بورنگ. Complete assignments on a timely basis, attempt weekly tests and mock exams without exception, revise concepts regularly, ask questions and clarify confusions, commitment towards studies, be respectful and patient with the questions of fellow students. اگر آپ نے نوٹس کیا اس کو میں نے ذرا بولڈ کر کے کی ہے, بولڈ زیادہ الرٹ ہوئے نا بولڈ سے, یہ گرین رنگ سے کیا لکھا ہوا ہے, مطلب صبر. صبر اس حوالے سے سر, ایک اسٹوڈنٹ نے, آپ نے فار ایگزامپل ایک کویشچن کی ہے, تو میرے خیال میں یہ ویسے بھی جنرل رولز آف کرٹسی میں آتا ہے کہ وی شوڈ آل بی لسننگ ٹو دا کویشچن, نمبر 1. نمبر 2, اگر انہوں نے کویشچن کیا ایک ایسی بات پہ جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے, میری 100% ایزمپشن ہے کہ انہوں نے کوئی شغل میں وہ سوال نہیں کیا ہوگا, میں 100% شیور ہوں, سوری. تو سر اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ فار ایگزامپل کوئی بھی طنز یا کامنٹ اس پہ پاس کر دیں کہ یار یہ تو ابھی تو بتایا تھا, اور بھائی مجھے بتانے میں اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو سننے میں کیا اعتراض ہے, اس کا پرابلم کیا. میں اس ٹاپک اس بات کو کیوں اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں سر, اگر ایک دفعہ اس طرح, ویسے تو آپ لوگ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہوتے ہیں, اس طرح کا مسئلہ کبھی بھی ہوا نہیں ہے, لیکن میں نا وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, تو میں نے ایڈوانس ایک نوٹیفیکیشن کیا بلکہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, کبھی بھی کسی کے نا کویسچن کو آپ نے موک نہیں کرنا. یہی ریزن ہے, آپ یقین کریں مجھے آڈٹ میں بھی, ایم ایف اے میں بھی, کیونکہ یہ آخری پرچے ہیں نا, ایک آدھ مہینہ تو لگتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے میں کہ سوال پوچھ لو, قسم سے کچھ نہیں کہا جائے گا.
کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ پچھلے پیپرز میں کیا ہوا ہوتا ہے, کیا کلاس کا ماحول ہوتا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. لیکن کچھ پرابلم ہے کہ لوگ سوال پوچھنے سے گھبراتے ہیں, تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یہ مجھے آپ کی ایک سپورٹ چاہیے. باقی سر آئی کین گیو یو اے ہائی لیول آف ایشورنس, آپ کلاس انجوائے کریں گے سب کچھ, اس پہ میری ٹالرنس زیرو ہے کہ کوئی کسی کے کویسچن پہ, اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے, انفیکٹ آپ کا کوئی کویسچن ہوگا نا, میں آپ کے کویسچن کو پہلے مزید ریفائن کروں گا, میں بھی سمجھوں گا کہ کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا مجھے کویسچن ہی نہ سمجھ آئے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کچھ اور پوچھ رہا ہوتا ہے, استاد کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. جب میں آنسر کر دیتا ہوں نا, میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہی پوچھا تھا یا کچھ اور پوچھا تھا. ایون ایکسپریشنز میں گیج کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں اس نے کچھ اور پوچھا تھا, میں پھر پیچھے پڑ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں پہلے مجھے سوال سمجھاؤ تاکہ میں وہ آنسر کروں جو اس نے ایکچولی پوچھا تھا. کیونکہ ہم کوئی راکٹ سائنس نہیں پڑھ رہے ہیں, تو میرا یہ فرض ہے کہ میں وہ کانسیپٹ صحیح طریقے سے ایکسپلین کروں. لاسٹ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے غلطی کر ہی لی یا اس کلاس میں انرول ہو گئے ہیں, ریز کنسرنس اف اینی. اونا کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی پرابلم ہے میرے پڑھانے میں, فار انسٹنس کچھ ایشو ہو سکتا ہے. اچھا سم ٹائمز فریکوینسی نہیں میچ کرتی, ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہو کہ سر بلال بہت اچھا پڑھاتے ہیں, آپ پڑھیں اور آپ کہیں, ایسا ہو سکتا ہے. اچھا اس میں کیا میں اچھا نہیں پڑھاتا, یا کیا آپ کی عقل اور فہم میں کمی ہے؟ دونوں پرابلمز نہیں ہیں, ہماری فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. تو اس میں اب یہ مجھے کس طرح پتہ لگے گا؟ جب تک آپ کنوے نہیں کریں گے. اچھا آپ کنوے مجھے ڈائریکٹلی بھی کر دیں, آئی ایم ویری اوپن ٹو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, میں بڑا پسند کرتا ہوں انفیکٹ کہ بھائی سر آپ یہ والی چیز اس طرح سے کر لیا کریں یا یہ والی چیز اس طرح سے کر لیا کریں, تو آئی ول ڈو دیٹ, آئی کین چینج دیٹ. کیونکہ میری آڈینس کو نہیں نا اگر سمجھ آ رہی تو یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ آڈینس ہیں, آپ کچھ ٹیچرز بڑا مائنڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کل کے بچے ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے کروانا ہے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ یہی بتائیں گے سر, ان کے علاوہ کون بتائے گا؟ آپ لوگ سب سے بہترین جج ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, میں ناکام ہو رہا ہوں, تو مجھے ناکام ہونے سے بچائیں, کیونکہ آپ غلطی کر کے انرول ہو چکے ہیں. تو آپ نے مجھے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ سر یہ والی چیز ہے, آپ مجھے الگ سے بتا سکتے ہیں. اچھا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آپ کیا اس کے منہ پہ اس کو بتائیں کہ یہ کتنا تھرڈ کلاس پڑھا رہے, یا اس طرح کی کوئی چیز. مینجمنٹ کے پاس جائیں, مینجمنٹ کو بتائیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے. اچھا اور ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے ایسے کہ آپ نے کہہ دیا, اگلے دن جا کے پوچھیں آپ نے سر سے بات کی تھی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی کلاس میں وہ جو آپ نے کنسرن ریز کیا تھا وہ ایڈریس ہوئے. ویسے تو سب سے جو فاسٹ فارورڈ چینل ہے نا, وہ یہ مجھے ڈائریکٹلی بتا دیں. یہ میں جو مینجمنٹ والا روٹ ہے, یہ اس سچویشن میں کہہ رہا ہوں کہ چلو کوئی اگر جھجک ہے تو ان کے تھرو بتا دیں. ٹھیک ہے. سبجیکٹ اینڈ ایگزام گریڈ اوور ویو 100 مارکس کا پیپر ہے, 3 گھنٹے, رائٹنگ ٹائم 15 منٹس, ریڈنگ ٹائم سیکشن اے یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا, ایم سی کیوز فرام فل سلیبس, اور مینیجریل انالیسس کا پورشن ہے. تقریباً یہ سائن ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی کا, تقریباً 5 سوال ہوں گے آپ کے پاس, اور سیکشن بی میں بھی آپ کے پاس تقریباً 5 سوال ہوں گے جو فائنینشیل پورشن سے ہیں. جو گریڈ ہے آپ کی اس میں ویٹیجز گیون ہے. مینیجریل انالیسس جو گریڈ اے ہے وہ بیسیکلی میں نے آپ کو کور کروانی ہے, اور گریڈ بی میں سے رسک مینجمنٹ کی تھیوری. اس کی ویٹیج کتنی ہے؟ 35 سے 45. اس دفعہ یہ جو ابھی پچھلی اٹیمپٹ ہوئی ہے پورے 45 نمبر کا پیپر ادھر سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ گریڈ کو کافی ریلیجسلی فالو کر رہی ہیں. اچھا ہم نے اس سبجیکٹ میں کیا ایریاز کور کرنے ہیں مینیجریل انالیسز میں؟ یہ جو گریڈ اے ہے آپ کی مینیجریل انالیسز کی, اس میں 3 مین پارٹس ہیں: ایکسٹرنل انالیسز, انٹرنل انالیسز, ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ. اور میں نے ساتھ آئی کیپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ کے جو چیپٹرز ہیں وہ کراس ریفر کر دیے ہیں. میں جو آپ کو بک بھی دوں گا نا, وہ آئی کیپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ ہی میں سے ڈرائیو ہوئی ہے.
प्रीडोमिनेंटली, अनलेस के किसी जगह पर कोई ज़रूरत थी किसी और रिसोर्स मटेरियल की तो वो मैंने ऐड की है, वरना वहीं से डिराइव हुई है। उसकी अरेंजमेंट, उसका सीक्वेंस जो है ना वो बेहतर है, जो कि ज़्यादा लॉजिकल है, जिससे समझना, चीज़ों को फॉलो करना आसान हो जाता है। तो ये आपके एक्सटर्नल एनालिसिस के सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस के ये 2 हैवी बड़े चैप्टर्स हैं, और एक चैप्टर है आपके पास एथिकल डिसीजन मेकिंग का। तो मैंने आपको ये 9 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स आपकी किताब के मैंने आपको करवाने हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो थ्योरी वाला चैप्टर है, चैप्टर 13, वो मैंने आपको कराना है। ये इधर क्या बकवास लिखी हुई है, सुना हुआ है आपने इसका नाम तो सुना होगा, क्या होता है? कितने नंबर तक का क्वेश्चन आएगा और कितने उसमें मुश्किल सवाल। एग्जैक्टली, हर टॉपिक की टेस्टिंग डिफरेंट है, लेकिन मैनेजेरियल एनालिसिस के सारे टॉपिक्स का प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल क्या है? 2, मतलब वो एप्लीकेशन स्टाइल क्वेश्चन में टेस्ट होंगे, ये आपके सिलेबस का डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैंने आपको कुछ एरियाज पिन पॉइंट किए हैं। जो 1 to 7 है ना, SWOT एनालिसिस, 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, एथिकल डिसीजन मेकिंग, टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, एथिकल डिसीजन मेकिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ये बेसिकली जो 7 एरियाज़ हैं ना, ये मैंने आपको कवर करवाने हैं। ये 7 एरियाज़ बेसिकली वो जो एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और एथिकल डिसीजन मेकिंग है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं कवर्ड है। ये जो इसने नाम ले के बताए हैं ना, these are some of the most important areas from examination point of view, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग लेवल पे बात हो गई है। लेवल 1 आपके सिलेबस में है ही नहीं। लेवल 1 अगर होता तो क्या होता, मतलब नॉलेज बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। आपके पास लेवल 2 पे टेस्टिंग है, और मैक्सिमम जो एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन वो बना सकता है। लेवल 3 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। रिसोर्स मटेरियल के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, प्रैक्टिस के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, या ये हो कि ये सिर्फ यही क्लास होगी तो हो जाएगा। सही आई एम सॉरी, ये सवाल, इस सवाल का जवाब दे दूँ। देखें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी बना रहा हूँ। सर बिल्कुल हो जाएगा, विद प्रैक्टिस होगा, विद पास पेपर्स होगा, और उसके बाद 29 जनवरी के बाद एडिशनल प्रैक्टिस भी होगी। अगर हम आवर्स काउंट करें ना, तो तकरीबन 36 to 40 आवर्स हमें मिल रहे होंगे 29 जनवरी तक। तो वी विल बी इन्वेस्टिंग 40 आवर्स, जो कि जो रिक्वायर्ड टाइम है ना, उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही है। वो ज़्यादा इसलिए रखे, वही एजम्पशन कि आप लोगों ने तो नहीं पढ़ना ना, तो मैंने ही पढ़ाना है अगर, तो फिर मुझे थोड़े से घंटे ज़्यादा करने। अच्छा, ये बिल्कुल मजाक में है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बस क्लास में आएँ सर, उसके बाद आप ना पढ़ें तो आप तब भी पास हो जाएंगे, बट यकीन करें कोई माई का लाल आपको पास नहीं करवा सकता, कोई आपको पास नहीं करवा सकता। पास आपने खुद ही होना है। यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस है। अच्छा, जितनी अच्छी गाइडेंस मिलेगी उतना आपकी एफर्ट रिड्यूस हो जाएगी, उतनी आपकी एफर्ट बल्कि मैं कहूँगा फोकस्ड हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो मैं चाहे आपको 1000 क्वेश्चंस भी करवा दूँ ना, पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से भी आ जाए, अगर आपने खुद नहीं एफर्ट की हुई, यकीन करें नहीं पास होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।